एपिसोड 23। अचानक कमरे के दरवाजे के सामने जबरदस्त धमाका हुआ और दरवाजे के परखच उड़ गए। एक अलमारी फर्श पर आ गिरी और दूसरी में कोई 2 फुट लंबा चौड़ा सुराख हो गया था। उस सुराख से दूसरा दस्ती बम अंदर आकर गिरा। हम सब फर्श पर औंधे मुंह गिरे हुए थे। इत्तेफाक से वसीम ने दस्ती बम गिरी हुई अलमारी के दूसरी तरफ गिरते देखा था, जिस तरफ बदनसीब ड्राइवर और अटेंडेंट थे। कानों को झंझोड़ देने वाले समाज चिकन धमाके ने मेरे आसाब सुन कर दिए। कोई चीज मेरे सर को छूती हुई गुजरी थी। मैंने सर उठाकर देखा। कमरे में धुआं भरा था और फिजा में किताबों के जलते अवराक उड़ रहे थे। अलमारी और उस तरफ फर्नीचर में आग लगी थी। मेरी हिम्मत न हुई कि उठकर ड्राइवर और अटेंडेंट का हशर देखूं। दूसरा, मुझे अपनी भी फिक्र थी। एक और दस्ती बम अगर आकर अंदर गिरता तो मेरा भी यही हशर होता। मैंने धुएं से एक सर बरामद होते देखा। दरवाजे के सुराख से एक अखवानी अंदर झांक रहा था। उसका ख्याल था कि कमरे में मौजूद तमाम अफराद मरहूम हो चुके होंगे, जिनसे उसे कोई खतरा नहीं था। तभी उसने अपना सर बेखौफ खतर अंदर कर दिया था। मुझे जिंदा पाकर उसका मुंह खुला रह गया। उसने उजलत में अपना सर बाहर निकालने की कोशिश की। मेरा हाथ जैसे खुद ब खुद बुलंद हुआ और मैंने उसे शूट कर दिया। गोली उसके सर पे लगी और वो तड़पे बगैर सुराख में झूल गया था। अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़कर खींचा। ये वसीम था, जो मुझे खींचता हुआ वॉशरूम में ले आया था। यहाँ धुआं कम था। दस्ती बम का टुकड़ा उसके माथे पर लगा था और खून बहकर रुखसारों तक आ रहा था। वो दोनों भी मारे गए, उसने तासुफ से कहा। हम इस मामले में बेबस हैं। मैंने उसे तसल्ली दी। उसी लम्हे कमरे में तीसरा दस्ती बम गिरा। अगर हम अब तक कमरे में होते तो बिलाशुबा मारे जाते। रही सही कसर उस दस्ती बम ने पूरी कर दी थी और कमरे में शिद्दत से आग भड़क उठी थी। उसका धुआं बाथरूम तक आ रहा था। मैंने तशवीश से सोचा, अगर अखवानियों से बच जाते तब भी आग से जलकर या दम घुटकर मारे जाते। पुलिस वाले ना जाने क्या करे थे। मुझे तो लगता पुलिस हमारी लाशें उठाने आएगी। वसीम तलखी से मुस्कुरा दिया। उन्हें अपनी जानों की भी तो फिक्र होगी। 5,000 रुपए तनख्वाह पाने वाला सिपाही अपनी जान क्यों खतरे में डालेगा। मैंने बाथरूम के दरवाजे से झांक कर देखा। उन्होंने अखवानी की लाश दरवाजे से हटा ली है। शायद वो हमारी तरफ से मुतमईन है। 3 दस्ती बम एक कमरे में बहुत ज्यादा होते हैं। यकीन करें शहबाज, हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो अब तक जिंदा हैं। अगर मैं बच गया ना तो सारी उम्र आज के दिन पर ताज्जुब करूंगा। आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और अब बज़ाहिर बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। स्टडी रूम में हर शय ने आग पकड़ ली थी। लाशें तक जल रही थी और उनसे गोश्त जलने की बू उठ रही थी। मेरा जी मत लाने लगा। आग से ज्यादा खतरनाक वो धुआं था जो अंदर भर रहा था। धुएं ने सांस लेने का अमल मुश्किल बनाना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद उसमें सांस लेना मुहाल हो जाता। वसीम ने अपनी कमीज उतार कर फाड़ी और उसे गीला करके एक हिस्सा मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे मुंह पर रखकर सांस ले, किसी हद तक धुएं से बच जाएंगे। गीले कपड़े में सांस लेने से धुएं से बचत हो रही थी, मगर एक और मसला गर्मी का था। कमरे में आग भड़क रही थी और बाथरूम का अंदरूनी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा था। मैंने बाथरूम का नल और शावर दोनों खोल दिए। वसीम मग से पानी लेकर दरवाजे पर फेंकने लगा ताकि उसमें आग ना लग जाए। दरवाजा जल जाता तो धुएं की शिद्दत में कई गुना इजाफा हो जाता। पानी गिरने से दर्जा हरारत में कमी हुई थी। शहबाज साहब, बचना मुश्किल लग रहा है। इस आग को फायर ब्रिगेड वाले बुझा सकते हैं तो एसपी को फोन करके फायर ब्रिगेड बुलवाओ ना। मोबाइल गायब है। धमाके के बाद मुझे अपना होश नहीं रहा था। मोबाइल ना जाने कहाँ चला गया, उसने मायूसी से कहा। वो मग्गे भर भर कर दरवाजे पर फेंक रहा था, लेकिन दरवाजे की हालत बता रही थी वो आग पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये ठोस लकड़ी का बना दरवाजा था। अगर प्लाई का होता तो अब तक जलकर खाक हो चुका था। कमरे से आग के अशिया खाने की आवाज इतनी तेज थी कि हमें कुछ और सुनाई न दे रहा था। एन मुमकिन था बाहर पुलिस रेड कर चुकी हो और अब तक अफवानियों पर काबू पा चुकी हो, बल्कि उन्हें मार भी चुकी हो। मुझे उन लोगों के जुनूनी अंदाज से मुश्किल ही लग रहा था कि कोई जिंदा पुलिस के हाथ आए। अपनी दानिश में वो हमें मार चुके थे। यार, किसी को मदद के लिए पुकारो वसीम। मुमकिन है पुलिस अंदर आ चुकी हो। कोशिश करता हूँ। उसने सर हिलाया और कपड़े को गीला करके अंगारे की तरह गर्म हो जाने वाले दरवाजे का हैंडल पकड़कर घुमाया। दरवाजा खुलते जैसे जहन्नुम का झोंका आया था। बेहद गर्म हवा के साथ धुएं का रेला था। वसीम चिल्लाया, मदद करो, मदद, और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। उन 2 लम्हों में अच्छा खासा धुआं अंदर आ चुका था। हम खांसने लगे। सिर्फ शावर के नीचे किसी हद तक धुआं कम था। साथ ही बाथरूम की दीवारें भी गर्म हो रही थी। मैंने महसूस किया कि शावर का पानी भी किसी कदर गर्म आने लगा है। बाथरूम के अंदर भाप पैदा होने से हब्स की कैफियत हो रही थी। हम फर्श पर बैठकर हाँफने लगे। अचानक बाथरूम का बल्ब बंद हो गया। शायद कमरे से उसका कनेक्शन आग की वजह से नाकारा हो गया था। साथ ही बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन भी बंद हो गया। उसके साथ हवा जैसे हर लम्हे कसीफ होने लगी। मैंने जिंदगी में पहली बार दम घुटने की कैफियत महसूस की। यूं लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत गला दबा रही हो। सांस लेना मुहाल हो रहा था। जहन पर तारीकी छाने लगी। ऑक्सीजन की कमी का नतीजा दिमाग के ब्लैकआउट की सूरत में निकलता है। मुझे भी पता ना चला कि कब मैं होशो हवास से बेगाना हो गया था। जैसे सहरा में प्यासे भटकने वाले को ठंडे पानी का कोई चश्मा मिल जाए और वो बेताबी से उसमें पानी पीता है, बिल्कुल ऐसी कैफियत मेरी थी। मैं उस सर्द और जाफिजा हवा को बेताबी से अपने अंदर समोने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए ना जाने कब से मेरे फेफड़े तरस रहे थे।
हवा का ये खजाना मुझे कैसे मिला ये नहीं मालूम। ऑक्सीजन मिलते ही दिमाग का ब्लैकआउट भी खत्म हो गया था और मैं बहुत तेजी से होश में आया था। मैं खुली फिजा में एक स्ट्रेचर पर लेटा था और मेरे मुंह से ऑक्सीजन मास्क लगा था। मैंने सर घुमाकर देखा, मेरे बराबर में वसीम लेटा था। उसके मुंह पर भी ऑक्सीजन मास्क था, मगर वो अभी तक बेहोश था। मुझे बाद में पता चला कि फायर ब्रिगेड के 4 अरकान अपनी जान पर खेलकर उस कमरे में दाखिल हुए और हमें बर वक्त वहां से निकाल लिया। कुछ देर हम वहां और पड़े रहते तो आग हमें चाट जाती, वरना दम घुटने से लाजमन हलाक हो जाते। पुलिस मुकाबले में बाकी मांदा अफगानी भी मारे जा चुके थे, सिवाय एक के जो शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था। उसे अस्पताल रवाना कर दिया गया था। अटेंडेंट और ड्राइवर दस्ती बम के धमाके में मारे गए थे और उन सब की लाशें मौए डॉक्टर और अखवानी के बुरी तरह जल चुकी थी। पुलिस और अखवानियों के मुकाबले में एक राहगीर भी मारा गया था। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल कोठी के पूरे वस्ती हिस्से तक फैल जाने वाली आग पर काबू पाया था। बाकी मादा कोठी का होलिया बेतहाशा फायरिंग ने बिगाड़ दिया था। मेरा गला यूं खुश्क और खुरदुरा हो रहा था जैसे किसी ने हलक में रिगमार फेर दिया हो। मैंने इशारे से पास मौजूद शख्स से पानी मांगा। उसने एक बोतल मास्क हटाकर मेरे मुंह से लगा दी। मेरे हाथ स्ट्रेचर से जकड़े हुए थे। पानी पिलाकर उसने दोबारा मास्क लगा दिया। फिर हमारे स्ट्रेचर एम्बुलेंस से मुंतकिल किए जाने लगे। मैंने देखा हमारे पास 2 पुलिस एहलकार मौजूद थे और फिर मैंने इंस्पेक्टर अकरम चिश्ती की मनहूस सूरत देखी। वो डीएसपी रैंक के किसी आदमी से बात करता इस तरफ आ रहा था। मेरा दिल डूबने लगा। यह आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाली बात हुई थी। मेरे लिए चिश्ती उन मनहूस अफगानी डाकुओं से कम खतरनाक ना था, बल्कि उसके अज़ाइम तो ज्यादा भयानक थे। मेरे करीब आकर वो मखसूस अंदाज में मुस्कुरा दिया। लो जी, अपने शहबाज साहब डाकुओं के पास से मिले हैं। इनकी तो हमें खासे अरसे से तलाश थी। उसने मेरा हाथ देखा। अफसोस, कोई पहले ही काम दिखा गया। खैर, अस्पताल से आपने हमारे ही पास आना है। मैंने उसे नजरअंदाज करके डीएसपी से कहा, जनाब, मुझे कुछ अफराद के खिलाफ रिपोर्ट करानी है। उन्होंने मुझे हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया और मुझे जख्मी हालत में सड़क पर फेंक कर चले गए, जहां से इन एक दिन लोग मुझे उठा कर लाए और एम्बुलेंस के जरिए मुझे अस्पताल भेज रहे थे कि इनके घर में डाकू घुस आए। इंक्वायरी के बाद तुम्हें मौका दिया जाएगा, फिलहाल तुम खुद को ज़ेरे हिरासत समझो। डीएसपी ने सर्द लहजे में कहा, मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूं। तुम्हें इसका मौका दिया जाएगा, डीएसपी ने कहा और चिश्ती को छोड़कर चला गया। उसने मेरी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, प्यारे, अपने दूसरे हाथ और गोडों की फिक्र मनाओ। ये रिपोर्ट का चक्कर भूल जाओ। चिश्ती, मैं इतनी आसानी से हथियार नहीं डालूंगा। अपने बाप नादिर अली का हशर तुमने देख लिया होगा। मुझे इतना कमजोर भी मत समझो। मैंने भी आहिस्ता से कहा। उसका चेहरा बिगड़ गया था और उसने पुलिस की मखसूस सरकारी जुबान इस्तेमाल करते हुए मुझे धमकी दी। नादिर अली के साथ जो कुछ हुआ उसका हिसाब किताब अलग से देना होगा। ले सको तो जरूर ले लेना। वैसे नादिर अली की हालत अब कैसी है? जख्मी सांप जैसी। वो तुम्हारे पूरे खानदान को मिटाने की कस्में खा रहा है। उससे कहो खानदान तक जाने की बात ना करे, पहले मुझसे तो निमट ले। मैंने हकारत से कहा, ओ ले जाओ उसे। चिश्ती ने पैरामेडिकल स्टाफ को हुक्म दिया और सिपाहियों को मेरी सख्त निगरानी करने का भी हुक्म दे दिया। एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ और वो हरकत में आ गई। आधे घंटे बाद मैं एक सरकारी अस्पताल में था, क्योंकि पुलिस की तहवीलें मुल्जिमान सिर्फ सरकारी अस्पताल में जा सकते थे, जहां मेरे हाथ का मुआयना हुआ और डॉक्टरों ने गैंग्रीन तशखीस किया था। मुझे फौरी तौर पर ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था और मेरे हाथ के ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई थी। उन्होंने मुझसे पेपर्स पर साइन करा लिए थे। ऑपरेशन से पहले मुझे बेहोश कर दिया गया और मैंने जहनी तौर पर खुद को उस हाथ से महरूमी के लिए तैयार कर लिया था। आमतौर से ऑपरेशन में जो मस्कन या बेहोशी की दवा इस्तेमाल की जाती है, होश में आने के बाद भी इंसान पर उसके नागवार असरात बरकरार रहते हैं। सर चकराता है और तबीयत मतलाती है। ये बात मैंने दूसरों की जुबानी सुनी थी, क्योंकि जब मुझे होश आया तो मेरी कैफियत मामूल की थी। बस हल्के से आसाब सुन हो रहे थे, लेकिन जहन साफ और पुरसुकून था। अचानक मुझे अपने हाथ का ख्याल आया और मैंने चौंक कर उसे देखा। अपने बाएं हाथ को पाकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया था। कलाई वाले हिस्से पर पट्टी बंधी थी और पूरा बाजू खांचे में इस तरह फंसा था कि अलग से हरकत नहीं कर सकता था। शायद ऑपरेशन की वजह से प्लास्टर नहीं किया गया था। मैं किसी अलग कमरे में था और फिलहाल वहां कोई ना था। बाजू के साथ एक ड्रिप लगी थी और उसका रंगीन पानी बता रहा था कि ड्रिप में ताकत की और दूसरी दवाएं शामिल थी। इसी वजह से मुझे भूख प्यास का एहसास नहीं था। हालांकि मैंने आखिरी खाना गुज़िश्ता शाम खाया था और इस वक्त यकीनन अगले रोज की शाम हो चुकी थी। ऑपरेशन के बाद मैं 5-6 घंटे तो बेहोश रहा। कुछ देर बाद एक मोटी सी लेकिन हंसमुख चेहरे वाली नर्स आई। यंग मैन, कैसा है तुम? एकदम फिट। सिस्टर, डॉक्टर को बुलाओ, मैं उससे अपने हाथ के बारे में बात करना चाहता हूँ। और हाँ, मेहरबानी करके मेरे वकील को भी इत्तला कर दो। एक आदमी बाहर बैठा है, खुद को तुम्हारा वकील बताता है, पर सिपाही लोग उसे अंदर नहीं आने देता। डॉक्टर अभी आ जाएगा। वैसे प्लीज सिस्टर, उसे किसी तरह अंदर ले आओ। हम कोशिश करता है, आगे जो पुलिस को मंजूर। उसके जाने के कुछ देर बाद नदीम अंदर आया। वो सख्त गुस्से में था और महकमा पुलिस को सख्त सुना रहा था। कैसा है तू? वे उनकी तो अब उन बेचारों पर अपनी एनर्जी क्यों जाया करता है? ये अफसरान के हुक्म से मजबूर है।
अफसरान का हुक्म? अभी मैं 100 का नोट देता ना तो ये मेरा शनाख्ती कार्ड भी ना देखते और मुझे तोप समेत अंदर आने की इजाजत मिल जाती, बेशक मैं उजरती कातिल क्यों ना होता। अच्छा दफा कर, ये बता हालात कैसे हैं? पहले से ज्यादा बदतर। नादिर अली की हालत ने मुर्शिद और उसके गुर्गों को पागल कर दिया था। उन्होंने रात के वक्त तेरे दफ्तर पर हमला किया और उसे आग लगा दी। क्या? दफ्तर को आग लगा दी? और सैयद गुल? मेरा दिल रुक सा गया था। उसने उन लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी गई। मेरे अंदर कर्ब की लहर सी उठी थी। वो बेचारा मेरे लिए जान से गुजर गया था। कब की बात है ये? कल रात की। मैं आज उसकी लाश उसके गांव भिजवाने के इंतजामात में लगा रहा। लाश शाम को गई है, उधर से तेरे पास आया हूं सीधा। और उस वाक़े की FIR? मुर्शिद और उसके भाई को फरीक बनाकर मैंने FIR दर्ज करा दी है। बेकार है, पुलिस कुछ नहीं करेगी, बेचारे सैयद गुल का खून रायगा जाएगा। फिलहाल FIR बेकार है, लेकिन मुस्तकबिल में एक कारामद भी हो सकती है। हालात बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। मेरी पोजीशन क्या है? पुलिस ने तुझे नादिर अली वाले जीप केस में गिरफ्तार कर लिया है। बाकी केसेस का मलबा तुझ पर बाद में डाला जाएगा, खासतौर से सज्जाद महर के एक्सीडेंट केस का। पुलिस नादिर अली के जख्मी होने का ताल्लुक तुझसे जोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जख्मी हाथ तेरा गवाह है। अगर तेरे खिलाफ फायरिंग का केस बना तो उसके खिलाफ भी तुझे जख्मी करने का केस बनेगा। हालांकि ये उसका हरामीपन था, जख्मी उसे किसी और ने किया था। मैंने कहा और फिर से मुख्तसरन वसीम और उसके ग्रुप की कारगुजारी के बारे में बता दिया। हम जो अखवानी डाकुओं से बच गए हैं तो ये भी उसी का काम है। उसने हौसले से उनका मुकाबला किया और वो भी महज एक पिस्तौल से। ये काम का आदमी लगता है, मिलना पड़ेगा उससे। नदीम सोचकर बोला, अगर उन्होंने तुझे बचाया है तो मुमकिन है बाद में भी तेरे काम आए। यार मुझे अपने हाथ की फिक्र है। बात की थी मैंने डॉक्टर से, उन्होंने ऑपरेशन करके हड्डियां सेट की हैं और खून की नालियां भी खोल दी हैं। अगर खून का बहाव दुरुस्त हो गया ना तो गैंग्रीन का खतरा खत्म हो जाएगा, वरना मेरा हाथ काटना पड़ेगा। ये तो डॉक्टर ही बता सकता है, नदीम बोला और उसी लम्हे डॉक्टर आ गया। वो सब खफा लग रहा था। लगता है हमारी पुलिस फोर्स में चुन चुनकर जाहिल तरीन अफराद भर्ती किए जाते हैं, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। मरीज इनका बाप देखेगा। डॉक्टर, उन्हें जहन्नुम में भेजो। ये बताओ मेरे हाथ की कंडीशन क्या है? अच्छी नहीं है। आई होप कि खून रवा हो जाए और तुम्हारा हाथ बच जाए। अगर 2 दिन में हाथ दुरुस्त हालत में ना आया तो इसे जिस्म से अलग करना पड़ेगा, वरना जहर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। इम्कान जहन में होने के बावजूद डॉक्टर के मुंह से सब सुनकर मुझे धचका लगा। चंद लम्हे के लिए मैं गुमसुम हो गया। नदीम ने पुरमलामत नजरों से डॉक्टर को देखा तो वो जल्दी से बोला, लेकिन तुम जवान आदमी हो, बचने के भी इम्कानात हैं। आज रात एक माहिर आकर तुम्हारा हाथ देखेगा, वो ज्यादा बेहतर राय देगा। एक मुलजिम के लिए माहिर आएगा? मैंने हैरत आमेज तंज के साथ कहा, इसका अरेंजमेंट मिस्टर नदीम ने किया है। वो तू फिक्र ना कर, तेरे हाथ के लिए बाहर से भी किसी को बुलवाना पड़ा ना तो उसे भी बुलवा लेंगे। डॉक्टर के जाने के बाद नदीम मुझे देर तक समझाता रहा कि पुलिस को बयान में क्या कहना है और किन बातों से गुरेज करना है। खासतौर से वसीम की कोठी में होने वाले वाकयात से लाइल्मी और लाताल्लुकी जाहिर करनी है। मैंने खदशा जाहिर किया, कहीं मेरे और वसीम के बयान में टकराव ना हो जाए। मैं भी जाकर समझा देता हूं उसे। क्या वो तुझे उससे मिलने देंगे? वो कोई ज़ेरे हिरासत थोड़ी होगा, तुझ पर तो कई केसेस हैं। ये बता, कोई चीज़ चाहिए? मैं हो सकता है सुबह चक्कर लगाऊं, तुझसे जमानत की दरख्वास्त पर दस्तखत लेने हैं। वो किस लिए? दरख्वास्त तो मेरी तरफ से होगी। मेरी जानिब से पुलिस और मुर्शिद अली के खिलाफ हब्स से भेजा और तशद्दुद की शिकायत पर मबनी दरख्वास्त होगी। इस तरह जमानत का केस मजबूत होगा। और हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूने सैयद गुल के लवाकिन को कुछ भेजा? मैंने ताहिर के हमरा की है मैयत, वो 20,000 रुपये दे देगा। 20 तो कम है यार, वो अपने घर का वाहिद कफील था। ऐसा कर, उसे मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये और भिजवा दे। ताहिर आता है तो मैं उससे पता लेकर ये काम करता हूँ। नदीम के जाने के बाद मैं आंखें बंद करके अपने मुस्तकबिल पर गौर करने लगा, जो फिलहाल खासा इबरतनाक नजर आ रहा था। पुलिस ने मुर्शिद अली के इशारे पर मेरे खिलाफ कई एक केसेस बना दिए थे। पहले दुश्मनी की वजह नहायत बचकाना थी, लेकिन अब उसे एक पुख्ता बुनियाद मिल गई थी। नादिर अली मेरी वजह से जख्मी और माजूर हुआ था और उन लोगों ने अपने वहशियाना इंतकाम का आगाज मेरे कारोबार को तबाह करके लिया था। मेरा एक हाथ जख्मी था और डॉक्टर्स के अंदाजा से लग रहा था कि मुझे इससे महरूम होना पड़ता। कुछ देर बाद नर्स ने आकर मुझे दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन लगाया। अगर भूख लग रही है तो कुछ देर में खाना आ जाएगा। शुक्रिया, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी किसी मेल नर्स को भेजती हूँ, उसने कहा। और उसके जाने के कोई 10 मिनट बाद एक वार्ड बॉय आकर मुझे वॉशरूम ले गया। बाजू में फिट खांचे के साथ हरकत करना आसान था, लेकिन ज़रूरियात से फारिग होना बेहद दुश्वार था। बहरहाल मैं जैसे तैसे करके उस मरहले से गुजर गया। मुंह हाथ धोकर आया तो कुछ देर बाद रात का खाना आ गया था। उसमें सिवाय उबले हुए अंडों और दूध के गिलास के सब बदमज़ा था, जिसे मैंने किसी न किसी तरह हलक से उतार ही लिया। 9 बजे माहिर आया। उसने मेरे हाथ का मुआयना किया और फौरी तौर पर कुछ दवाएं देने की हिदायत की। आप लोगों को बहुत पहले दवाएं दे देनी चाहिए थी, उसने नागवारी से ड्यूटी डॉक्टर से कहा।
जनाब, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ लोगों को आम दवाइयाँ मिल जाएं तो बड़ी बात है। मिलना अलग बात है, आपके डॉक्टर को दवाएं तजवीज़ करनी चाहिए थी। मुझे खतरा है, आप लोगों की गफलत से खासी देर हो चुकी है। डॉक्टर क्या मेरा हाथ? हम कोशिश कर रहे हैं। माहिर ने मेरा शाना थपका। वो नदीम के करीबी वाकिफकारों में से था। उसने खुद ही दवाएं मंगवाई और 1 घंटे बाद मुझे 2 इंजेक्शन लग चुके थे। डॉक्टर, जिसका नाम शरीफ अहमद था, उसने कहा, इनका रद्द-ए-अमल सुबह तक पता चलेगा। और अगर इन्होंने काम न किया तब? मेरे सवाल का जवाब डॉक्टर के चेहरे पर रकम था। उसने मुझे तसल्ली दी, यार हमेशा अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद करोगे ना तो वो अच्छा ही करेगा। विश यू गुड लक। 12 बजे के करीब सफ़ीर और मोना आए थे। सफ़ीर ने इस मुलाकात के लिए सिपाहियों को 500 रुपये दिए थे। उसने मोना को मेरी बहन बताया। वो बुरक़े में थी। वो पूरी तरह एहतियात करके आए थे। मोना मेरे बाजू से सर टिकाकर रोने लगी थी। पागल, रोती क्यों? सब ठीक हो जाएगा। वाज़े तौर पर नदीम के तवस्सुत से मेरे हाथ की रिपोर्ट उन तक पहुंच गई थी। यार, तुझे मोना को लाने की क्या जरूरत थी? मुर्शिद और उसके पालतू पागल हो रहे हैं। मुझे पता है यार, तेरे दफ्तर के जलने और सैयद गुल के मारे जाने से मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन मैं इस पागल लड़की को नहीं समझा सकता। तू तो अभी से मुस्तकबिल का ज़नमुरीद साबित हो रहा है। बहरहाल मुझे यकीन है मुर्शिद अली के आदमी अस्पताल की निगरानी कर रहे होंगे। मैंने बाहर 2-3 मशकूक हुलिये वाले अफराद देखे हैं, लेकिन मैं मोना को लेकर दूसरी तरफ से आया हूँ। मैंने ये जाहिर किया कि इसकी तबीयत ख़राब है और मैं इसे चेकअप के लिए लाया हूँ। उन्हें अहमक ना समझ, बेहतर होगा सामने से निकलने की बजाय कोई अक़बी रास्ता इख्तियार करना। मुमकिन है उन्होंने अस्पताल के किसी फ़र्द को ख़रीद लिया हो जो मेरे पास आने जाने वालों की इत्तला बाहर मौजूद अफराद को देता हो। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है। सफ़ीर परेशान हो गया। रुकने के बजाय तुम लोग निकलने की करो और बेहद मोहतात रहो। हालात मेरे हक़ में ख़राब होते जा रहे हैं। जो मेरे करीब होगा वो भी लपेट में आ जाएगा। लेकिन हम इस डर से तेरा साथ नहीं छोड़ सकते। हम तेरी लड़ाई में बराबर के शरीक हैं। सफ़ीर खड़ा हो गया। शोभी, अपना ख्याल रखना। मोना ने भर्राई आवाज़ में कहा। अच्छा दादी अम्मा, अब तुम जाओ। तुम लोगों ने मुझे परेशान कर दिया। सुबह नदीम से अपनी खैरियत की इत्तिला भिजवा देना। बस अब जाओ। वो खामोशी से कमरे से निकल गए। मोना जाते जाते भी रो रही थी। मैं मोना और सफ़ीर के लिए फिक्रमंद था। उन्होंने इस तरह खुले बंदों आकर ख़तरा मोल ले लिया था। गुज़िश्ता कुछ अरसे में मुझे इन लोगों का जो तजुर्बा हुआ था, इससे मुझे उन लोगों का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। ये कुत्ते की दुम थे जो 100 साल नलकी में रहने के बावजूद टेढ़ी रहती हैं। एक बार मुझसे दुश्मनी का रिश्ता कायम हो जाने के बाद वो उसे सारी उम्र निभाने के लिए तैयार थे। उनकी कीना परवर फितरत इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि वो मुझे माफ़ कर दें या मुझसे समझौता कर लें। रात देर से नींद आई और सुबह 6 बजे नर्स ने उठाकर मुझे दवाएं दी। ड्रिप उतार दी गई थी। मैंने नर्स के जाने के बाद अपने हाथ का मुआयना किया, जिसमें 2 इंजेक्शन लगे थे और उनका नतीजा 12 घंटों बाद निकलने वाला था। मुझे रात के मुकाबले में हाथ की हालत में कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई थी। उसकी सूजन और नीलगू माइल से रंगत बरकरार थी। मुझे मायूसी होने लगी। हाथ बिल्कुल बेहिस हरकत था। मैंने उंगलियों को जुम्बिश देने की कोशिश की, लेकिन उनमें ज़रा भी हरकत ना हुई और ना ही दूसरे हाथ से छूने पर एहसास हो रहा था। यूं लगा जैसे मैं किसी और चीज़ को छू रहा हूँ जिसका मेरे जिस्म से कोई ताल्लुक ना हो। मेरा दिल मायूसी की अथाह गहराइयों में डूबने लगा था। मेरे जिस्म का यह हिस्सा अब मेरा नहीं रहा था। उसे वक्त से पहले मुझसे जुदा हो जाना था। एपिसोड 24। दरवाजे पर आहट हुई तो मैंने ये सोचकर तवज्जो नहीं दी कि नर्स होगी, लेकिन जब कोई सामने ना आया तो मैंने सर घुमा कर देखा और दरवाजे पर मुर्शिद अली को देखकर चंद लम्हे के लिए दम बखुद रह गया। फिर मैं संभला। आओ मुर्शिद अली, क्या अपने भाई का इंतकाम लेने आए हो या उसका कारनामा देखने? मैंने अपने मजरूब हाथ की तरफ इशारा किया। नहीं, मेरे ख्याल में नादिर अली अपनी हिमाकत का शिकार हुआ है। उसे तुमसे इंतकाम लेने का खप था और मेरे ख्याल में हिसाब बराबर है। ये तुम कह रहे हो? अच्छा, शायद इसकी वजह वो तस्वीर है। चलो, तुम ऐसा ही समझ लो। वो मेरे बिस्तर के पास आया। मुझे वो तस्वीर चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम लोग जो मेरे साथ कर चुके हो, उसके बाद भी तवक्को रखते हो कि मैं वो तस्वीर तुम्हें दूंगा? डॉक्टर मेरे हाथ से मायूस हैं, शायद इसे काटना पड़े। मैंने कहा है ना, मुझे अफसोस है। मैं इस नुकसान की तलाफी नहीं कर सकता, लेकिन हर जाने में तुम जो चाहे मुझसे ले सकते हो। जो मैं चाहूँ ले सकता हूँ? तब मुझे अपना बायां हाथ काट कर दे दो। मकाना बातें मत करो, मैं मामला सुलझाने आया हूँ। मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हारा जो दिल चाहे करो। मेरे खिलाफ मजीद मुकदमे बनवाओ या मेरा दूसरा हाथ भी तोड़वा दो। क्या तुम्हें किसी भी नुकसान की परवाह नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान बाज़ औक़ात अपने नुकसान से बेनियाज हो जाता है, लेकिन अपने प्यारों का ख्याल उसे फिर भी रखना पड़ता है। मेरे अंदर अंदेशे सरसर आने लगे थे। मुर्शिद, खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? वो दोनों मेरे पास हैं, सही सलामत और बाबरू। लेकिन मुझे तस्वीर ना मिली ना,
تو نہ وہ صحیح سلامت رہیں گے اور نہ بابرو۔ کون؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شہباز، تمہاری ساتھی لڑکی مونا اور اس کا یار سفیر ہمارے پاس ہیں۔ اگر تم انہیں واپس حاصل کرنا چاہتے ہو تو تصویر میرے حوالے کر دو۔ جھوٹ بولتے ہو تم؟ اچھا، ابھی بات کرا دیتا ہوں میں تمہاری۔ اس نے موبائل فون پر کوئی نمبر ملایا اور تحکمانہ انداز میں بولا، کہاں ہیں وہ دونوں؟ ہاں، موبائل لڑکی کو دو۔ لو، بات کرو۔ اس نے آخری جملہ مجھ سے کہا اور موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ ہیلو، کون؟ شوبی، یہ ہمیں پکڑ لائے ہیں۔ مونا کی آواز آئی۔ مونا، کہاں ہو تم؟ میری بات سنو۔ لیکن اس سے کسی نے موبائل چھین کر کال کاٹ دی تھی۔ میں نے موبائل دیوار پہ دے مارا۔ اس کے پرزے بکھر گئے تھے۔ مرشد علی، اگر میرے ساتھیوں کو خراش بھی آئی نا تو تم ٹینک لے کر میرے گھر پہ چڑھ دوڑو گے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کشتوں کے پشتے لگا دو گے۔ شہباز احمد، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کے لیے کیا کرو گے؟ حقیقت تسلیم کر لو، اب بھی وقت ہے، مجھ سے سمجھوتا کر لو۔ مجھے تصویر دے دو، صرف اپنے ساتھی حاصل نہیں کرو گے بلکہ میری دوستی بھی حاصل کر لو گے۔ لانا تو تمہاری دوستی پر، اس سے بہتر ہے میں شیطان سے دوستی کر لوں۔ تمہیں تو فلموں میں ہونا چاہیے تھا، بالکل فلمی ہیرو کی طرح ڈائلاگ مارتے ہو۔ وہ ہنسا، پھر یکدم سنجیدہ ہو کر بے حد سرد لہجے میں بولا، ہوش کی دنیا میں آؤ، اپنے ساتھیوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ میرے ایک اشارے پر ان کے لیے مصائب کے دروازے کھل سکتے ہیں، خاص طور سے وہ لڑکی کسی ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے۔ تم بھی سوچ سکتے ہو ایک خوبصورت جوان لڑکی کے ساتھ کیا کچھ۔ ٹھیک ہے، میں وہ لانتی تصویر تمہیں دے دوں گا، مگر پہلے میرے ساتھیوں کو آزاد کرو۔ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق کیوں نہیں ہے؟ ساتھی ہیں وہ تمہارے، وہ اس وقت رہا ہوں گے جب تصویر مجھے مل جائے گی۔ ایسا کرو، تم ندیم سے رابطہ کرو، پہلے بھی اس معاملے کو وہی دیکھ رہا تھا، درمیان میں اگر نادر علی گڑبڑ نہ کرتا تو اب تک یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ ایک بات اور، مجھے نہیں معلوم کہ نادر کو گولی مارنے والے اور تمہیں لے جانے والے لوگ کون تھے، مگر میں انہیں جلدی تلاش کر لوں گا اور انہیں اس حرکت کا حساب دینا ہوگا۔ میں بھی انہیں نہیں جانتا، مل جائیں تو ضرور پوچھ لینا۔ وہ زیادہ دیر مجھ سے چھپ کے نہیں رہ سکتے۔ بہتر ہوگا تم جا کر ندیم سے بات کرو، میں اپنے ساتھیوں کو جلد از جلد آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ابھی مجھے تصویر مل جائے تو میں انہیں ابھی آزاد کر دوں گا۔ بات صرف تصویر کی نہیں ہوگی بلکہ میرے ساتھیوں کی رہائی کے ساتھ مقدمات اور تمہاری طرف سے پھر کسی کارروائی کا اعادہ نہ ہونے کی ضمانت بھی ہوگی۔ یہ پیشکش میری طرف سے پہلے ہی تھی، اس نے کہا اور فرش پر بکھرے موبائل کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اس میں سے سم نکالنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا وہ میرا دشمن تھا اور دشمن کے بارے میں ہر طرح سے باخبر رہنا ضروری تھا۔ میں بستر سے اترا اور موبائل کے پرزوں میں سے سم نکال لی اور باقی پرزوں کو یوں ہی پڑا رہنے دیا۔ سم میں نے تکیے کے نیچے رکھ لی۔ جیسے ہی میں لیٹا، چشتی اندر آ گیا۔ اس نے مخصوص شکی انداز میں میرا جائزہ لیا۔ خاصے تندرست نظر آ رہے ہو، کس لیے آئے ہو تم؟ تمہارا بیان لینا ہے۔ اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ وکیل کو بھول جاؤ، اس وقت تم پولیس کی حراست میں ہو اور ساتھ ہی مفرور مجرم بھی ہو۔ میں کبھی گرفتار نہیں ہوا اس سے پہلے، اس لیے فرار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بتاؤ اتنے دن تم کہاں چھپ کے رہے تھے؟ چشتی نے سگریٹ سلگائی۔ تمہارے گھر میں، جا کر اپنے بیوی بچوں کو گرفتار کر لو۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک نمودار ہوئی۔ شہباز احمد ملک، مجھے مجبور نہ کرو، میں تمہیں اسپتال کے بستر سے کھینچ کر تھانے لے جاؤں گا اور وہاں تمہارے ہاتھ پیر توڑ دوں گا، کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ خوش فہمی ہے تمہاری؟ تمہارے ہاتھ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم زیادہ بہتر جانتے ہو۔ نادر علی، اس کا نام مت لو، وہ اس وقت اسپتال میں تھے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ تمہارا کام ہے، میں دونوں کے خلاف بھی عدالت میں درخواست دوں گا۔ جسے مرضی دینا، جلد ایک ASI تمہارا بیان لینے آئے گا، اسے بھی جو جی چاہے لکھوا دینا، مگر 2 باتوں کا خیال رکھنا، ایک نادر علی یا مرشد علی کا نام نہ ہے، دوسرا میرا ذکر نہ ہے، ورنہ تم ہو تو پولیس کی تحویل میں۔ مجھے معلوم ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ایک ذات ہے جو تمہارے مظالم کا حساب لے گی۔ اس کی فکر نہ کرو، اپنے پاس پیر صاحب کی سفارش ہے، اپنے ساتھ پیر صاحب کو بھی لے کر جاؤ گے؟ بکو مت، پیر صاحب کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا نا تو گتی سے زبان کھینچ لوں گا۔ تم بھی جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت کھاؤ۔ میں نے بیزاری سے کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی نظر موبائل کے ٹکڑوں پر گئی۔ یہ کس کا موبائل تھا؟ مجھے کیا پتا، ہوگا کسی کا۔ مجھے تو مرشد علی کا لگ رہا ہے۔ اس نے بیٹھ کر پرزے الٹنا شروع کر دیے۔ سم کہاں اس کی؟ مجھے کیا معلوم، جس کا موبائل اسی سے پوچھو۔ او یار، زیادہ اوکھا مت بن، خدا کے لیے آئندہ مجھے یار مت کہنا۔ وہ مجھے گھورتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ASI نازل ہو گیا۔ اسے میرا بیان چاہیے تھا۔ میں نے ندیم کے بتائے ہوئے نکات ذہن میں رکھ کر
मुख्तसर सा बयान देकर उससे जान छुड़ाई। उसके जाने के बाद राउंड का डॉक्टर आ गया। उसने मेरे हाथ का मुआयना किया और कोई तबसरा किए बगैर चला गया। शरीफ अहमद 9 बजे आया था। उसने मेरे हाथ का मुआयना किया और उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। डॉक्टर, क्या कंडीशन है? मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, दरहकीकत हाथ की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई है। अब एक आखिरी दवा है, उसके बाद कल सुबह तक हमें लाजमी हाथ को ऑपरेट करना पड़ेगा। उसने बैग से एक इंजेक्शन निकाला और सिरिंज में भरकर आहिस्ता से मेरे नीलगू और सूजे हुए हाथ में इंजेक्ट कर दिया। आज शाम तक इसका असर मालूम हो जाएगा। शरीफ अहमद साहब, आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझे इस हाथ से महरूम होना पड़ेगा। आप मायूस ना हो शहबाज साहब, मैंने ऐसे ऐसे मरीजों को ठीक होते देखा है जिनको जिस्म के किसी हिस्से में कन्फर्म गैंग्रेन हो चुका था और वो ठीक हो गए। डॉक्टर सिर्फ इलाज करता है, लेकिन वो यकीन से नहीं कह सकता कि उसके इलाज से मरीज सेहतयाब होगा या नहीं। इसी तरह मरीज के बचने या ना बचने के बारे में भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यकीन से नहीं कह सकते। आप अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से मांगे, वो ज़रूर देगा। वो मेरा शाना थपक कर रुखसत हो गया। मैं कुछ देर उसके अल्फाज पर गौर करता रहा। एक नज़र अपने हाथ को देखा और दिल में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर मेरा ये हाथ मेरा मुकद्दर है तो इसे बचा ले, और अगर मुकद्दर नहीं है तो इस पर सब्र दे। उस दुआ के साथ ही मेरे अंदर का बोझ और दुख हल्का होने लगा। नाश्ता करके मैं आंखें बंद करके लेट गया। मोना और सफ़ीर का ख्याल मुझे खासी देर से परेशान कर रहा था। पता नहीं नदीम को उनकी गुमशुदगी का पता था या नहीं, वरना उसे सुबह सवेरे मेरे पास आना चाहिए था। वो 11 बजे आया। नदीम, मोना और सफ़ीर? मालूम है मुझे, उसने खफगी से कहा। अभी कुछ देर पहले उन दोनों से बात हुई है। यार, तुम लोगों को सिवाय मसले पैदा करने का और कोई काम नहीं आता। मसले नहीं होंगे तो तेरा काम कैसे चलेगा? मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन उन दोनों ने हिमाकत की। हाँ, तेरे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, यहाँ साइन कर दे। शाम को मुर्शिद अली अपने वकील के साथ मेरे दफ्तर आएगा। उसने फाइल खोलकर मेरे सामने की। सुन, मोना और सफ़ीर को हर कीमत पर सही सलामत उसके कब्जे से निकालना है। मेरे मुकदमात सानवी मसला है, तो तुम इस मसले में सर ना खपाओ, उन्हें मुझे देखने दो। डॉक्टर ने क्या कहा? उम्मीद कम है, एक और इंजेक्शन दिया है। अगर शाम तक बेहतरी ना आई तो कल इसे लाजमन ऑपरेट करना पड़ेगा। ओह, मैं शाम में आऊँगा। ये बता, पुलिस को क्या बयान दिया? मैंने उसे बयान के बारे में बताया। वो बगौर सुनता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, बिल्कुल ठीक बयान दिया है। वसीम से मुलाकात हुई? नहीं, वो कल शाम से अस्पताल से गायब हो गया था। डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज नहीं किया था। अच्छा, वो मुर्शिद अली से बचने के लिए गायब हुआ है, लेकिन उसकी कोठी किराए की है। किसी गजनफर नामी शख्स ने ली थी। मालिक बैरून मुल्क है। उसने कोठी किसी स्टेट एजेंट के जरिए किराए पर दी है। पुलिस को उस कोठी में रहने वाले किसी फर्द के बारे में मालूम नहीं है। गजनफर की तलाश जारी है, मगर स्टेट एजेंट भी 3 साल में उसकी सूरत भूल चुका है। किराया उसे मुख्तलिफ अफराद आकर दे जाते थे। तुम्हें यह सब कहाँ से मालूम हुआ? बेटा, ऐसे ही कामयाब वकील नहीं हूँ, हर जगह लाइन बना रखी है। तेरी वजह से मैंने पूरी रिपोर्ट ली है। ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, एक लिहाज से अच्छा हुआ। अगर वसीम तेरा हमदर्द है तो उसे पुलिस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस के हाथ आने का मतलब है मुर्शिद अली के हाथ आना। वो आज़ाद रहकर तेरी बेहतर मदद कर सकता है। नदीम ठीक कह रहा था। तू कब आएगा? देखो, उन लोगों से मामला कब तक तय पाता है। मोना और सफ़ीर महफूज हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि तमाम तस्फिया तलब मामले तय कर लूँ। मुर्शिद अली ज़मानत देने की बात कर रहा था कि बाद में मुझे या मेरे जानने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस किस्म की कोई भी ज़मानत बेकार है। ये लोग अदालती ज़मानतों को अहमियत नहीं देते। इसका मतलब है मुस्तकबिल में भी हमें उनसे ख़तरा लाहक रहेगा। फ़िलहाल तो पुलिस से जान छूटती नज़र नहीं आ रही मुझे भी तुम लोगों का यहाँ रहना दुश्वार लग रहा है, मगर इस पर बाद में गौर करेंगे। पहले मौजूदा मसाइल से तो निमट लें। नदीम उठते हुए बोला। पेन किलर और आसाब को सुनकर देने वाली अद्वियात की बदौलत मुझे कलाई में दर्द कम लग रहा था, मगर जहनी अजियत उससे कहीं बढ़कर थी। मेरे हाथ की परेशानी पसे पुश चली गई थी और मुझे मोना और सफ़ीर की फिक्र लाहक थी। मेरी वजह से उन्हें कोई नुकसान होता तो मैं खुद को कभी माफ़ न करता। नदीम इस मामले को बिल्कुल गैर जज्बाती अंदाज में ले रहा था, इसलिए मुझे उम्मीद थी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मामला तय कर लेगा। ना जाने सोचते सोचते मैं कब सो गया। 4 बजे मुझे एक नर्स ने उठाया। आपने खाना नहीं खाया, अभी आपको दवाई भी लेनी है। वो मेरे लिए सूप लाई थी। मुझे भूख लग रही थी। मैंने बिस्तर ऊपर करवा के सूप पिया। उसके बाद नर्स ने मुझे दवाएं दी। मैंने नर्स से कहा, सिस्टर, क्या मुझे चाय और कॉफ़ी मिल सकती है? हॉस्पिटल की तरफ से नहीं, लेकिन मैं आपको चाय ला दूंगी। मैं शुक्रगुजार रहूंगा। मेरे हाथ की रंगत में कोई तब्दीली नहीं आई थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि उसका रंग मजीद स्याह हो गया है। सूजन में भी कोई कमी नहीं आई थी। मुझे अपना अंदर भी एक हाथ की तरह तारीक और बेहिस लगने लगा। नर्स चाय ले आई, मगर मेरा मूड नहीं था। चाय बराबर में दराज पर रखे रखे सर्द हो गई।
میرا ذہن خلا بن گیا تھا جس میں کوئی سوچ نہیں تھی. میں چونکا اس وقت جب ڈاکٹر شریف احمد آیا. اس نے میرے ہاتھ کا بغور معائنہ کیا. اسے دبا کر دیکھتا رہا. مجھ سے تکلیف اور احساس کے بارے میں پوچھتا رہا. ہر بار میرا جواب نفی میں ہوتا تھا. اس نے آپریشن کے زخم کی پٹی سرکا کے دیکھی اور آخر میں گہری سانس لے کر بولا, شہباز, آئی ایم سوری, اٹ ول بی کٹ آف ناؤ. آپریشن کب ہوگا؟ آپریٹ کب ہوگا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا. جتنی جلد ہو سکے. اس طرح ہم زہر کو اوپر چڑھنے سے روک سکیں گے. اگر تم پسند کرو تو میں آپریشن کر دوں. میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ بچایا جا سکے. یہاں کے ڈاکٹر شاید زخم کے اوپر سے آپریٹ کر دیں. میں آپ سے ہی آپریٹ کرواؤں گا. اوکے, آدھی رات کے بعد کسی وقت آپریشن کر دیں گے. میں آپ کے ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں, وہی بتائے گا کہ آپریشن کب ہوگا. میں تیار ہوں ڈاکٹر. میں نے مضبوط لہجے میں کہا. آئی ایم سوری, میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا. وہ مغموم لہجے میں بولا اور چلا گیا. میرے اندر کا خلا اور خاموشی بڑھ گئی تھی. کمرے میں روشنی مستقل جلتی رہتی تھی. کھڑکی کے باہر تاریکی چھانے لگی. تب مجھے احساس ہوا کہ شام ہو چکی ہے. مجھے ندیم کا خیال آیا تو کئی گھنٹوں بعد ذہن میں تحریک پیدا ہوئی. مجھے مونا اور سفیر کا خیال ستانے لگا. اگر سب کچھ طے پا گیا تھا تو وہ رہا ہو چکے تھے یا ہونے والے تھے. مجھے ندیم کا انتظار تھا. نرس نے آ کر مجھے شام کی دوائی دی تو میں نے وقت معلوم کیا. اس نے بتایا کہ 8 بجنے والے ہیں. مجھے واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. ایک وارڈ بوائے مجھے سپاہیوں کی نگرانی میں باتھ روم لے گیا تھا. واپسی پر ڈاکٹر مجھے چیک کرنے آیا. اس نے بتایا کہ میرا آپریشن رات 2 بجے ہوگا. اس نے ایک فارم دیا. اس پر سائن کر دیں. کیا لکھا اس میں؟ میں نے فارم دیکھا. دراصل یہ ایک طرح کا راضی نامہ تھا کہ میں ڈاکٹروں کو اپنا ہاتھ کاٹنے کی اجازت دے رہا ہوں. میں نے لرزتے ہاتھ سے فارم پر سائن کر دیے. ڈاکٹر مجھ سے فارم لے کر چلا گیا. ندیم اب تک نہیں آیا تھا. مجھے پریشانی ہونے لگی. پولیس کسٹڈی کی وجہ سے میں مجبور تھا. کسی طرح اس سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا تھا. رات کے کھانے کے بعد مجھے طاقت کا انجیکشن دے دیا گیا تاکہ میں آپریشن کے لیے جسمانی طور پر تیار رہوں. اگرچہ میرے لیے بہت اہم تھا لیکن ڈاکٹروں کے نزدیک یہ عام اور مائنر قسم کا آپریشن تھا. انہیں میرا ہاتھ قطع کر کے بس کھال سی دینی تھی. دواؤں میں مجھے شاید کوئی مسکن دوا دی گئی تھی کیونکہ میں غنودگی محسوس کر رہا تھا. وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا. ندیم نہیں آیا تھا اور شاید اب اس کے آنے کا امکان بھی نہیں رہا تھا. آج رات میرے لیے تبدیلی لانے والی تھی. غنودگی کی کیفیت سے کبھی کبھی چونک کر میں اس ہاتھ کی طرف دیکھ لیتا جو مجھ سے جدا ہونے والا تھا. بچپن سے آج تک میں نے اسے کبھی اہمیت نہیں دی تھی لیکن اب مجھے اس کا احساس تھا. اس چھوٹی سی شے کے نہ ہونے سے میں ادھورا رہ جاتا. کسی نے کیا خوب کہا ہے, 1 روپیہ 1 لاکھ روپیہ نہیں ہوتا, مگر 1 لاکھ میں سے 1 روپیہ نکال دیا جائے تو وہ 1 لاکھ نہیں رہتا. ایسے ہی میرا یہ ہاتھ میرا پورا جسم نہیں تھا, لیکن اگر یہ ہاتھ نہ رہتا تو میرا جسم پورا نہیں کہلا سکتا تھا. رات کا نہ جانے کتنا حصہ گزر چکا تھا لیکن ابھی 2 نہیں بجے تھے جب مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جاتا. پھر میں دروازے پر آہٹ سن کر چونکا. 2 وارڈ بوائے اسٹریچر اندر لا رہے تھے. سپاہیوں نے انہیں آرام سے آنے دیا کیونکہ ان کا تعلق اس اسپتال سے تھا. انہوں نے مجھے اسٹریچر پر لٹایا اور لے کر روانہ ہو گئے. میں نے سر دہا بھر کر سوچا, وقت آ گیا ہے. اسٹریچر اسپتال کی راہداریوں سے گزر کر آپریشن روم کی طرف جا رہا تھا. وارڈ بوائز کے انداز میں عجلت تھی. انہوں نے آپریشن والا مخصوص لباس پہن رکھا تھا. شاید ڈاکٹر شریف آ چکا تھا اور انتظامات بھی مکمل تھے. ایک طویل کوریڈور سے گزر کر ہم ایک بڑے دروازے تک پہنچے اور جب اس سے نکلے تو ہم کھلی فضا میں تھے. یہ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا میرا آپریشن نہیں ہونا؟ نہیں جناب, ہم آپ کو یہاں سے لے جا رہے ہیں. میرے سر کے عقب میں موجود وارڈ بوائے نے سرگوشی کی. کہاں؟ کون ہو تم لوگ؟ اسٹریچر روکو ورنہ میں اتر جاؤں گا. میرے اندر اندیشے سرسرانے لگے تھے مگر اتنی دیر میں وہ اسٹریچر ریمپ سے اتار کر نیچے کھڑی ایمبولینس تک لا چکے تھے. آپ فکر نہ کریں, آپ دوستوں میں جناب. بکو مت. میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا. دوسرا پھرتی سے میری طرف آیا اور اس نے جیب سے کچھ نکال کر میرے منہ پر رکھ دیا. سانس روکتے روکتے بھی اس شے کی تیز بو میرے حواسوں پر طاری ہو گئی. اس کے بعد میں نے بے اختیار سانس لیا اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا. مجھے چھینک آئی اور میں بیدار ہو گیا. اس بار بھی ناک میں تیز بو کا احساس تھا لیکن یہ ہوش میں لانے والی تھی. امونیا کی جانی پہچانی بو تھی. ذہن صاف ہوا تو میں نے آنکھیں کھول دی. میں ایک صاف ستھرے اور آرام دہ بستر پر تھا. مجھے امونیا سنگھانے والا شاید کوئی ڈاکٹر تھا. اس نے مجھے انجیکشن دیا تھا کیونکہ بازو میں درد ہو رہا تھا. اس نے مجھے تسلی دی. یوروبین کا انجیکشن ہے, طاقت کے لیے دیا گیا ہے. میں کہاں ہوں؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے روک دیا. پلیز چند منٹ لیٹے رہیں, آپ دوستوں میں ہیں. دوستوں کو اس طرح بے ہوش کر کے لایا جاتا ہے کیا؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کس طرح لایا گیا ہے لیکن میں 100% ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے ہمدردوں میں ہیں. یہ کس قسم کے ہمدرد ہیں؟ مجھے آپریشن روم کے بجائے یہاں لے آئے. صبح سے پہلے میرا یہ ہاتھ نہ کاٹا گیا تو اس کا زہر پھیلنے لگے گا. مجھے اندازہ ہے
لیکن اس بارے میں بھی آپ بے فکر رہیں. آپ کو یہاں لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ کو بچانے کی ایک اور کوشش کی جائے. کیا مطلب؟ اس کام کا ماہر ڈاکٹر شریف مایوس ہو چکا ہے تو تم لوگ کیا کر سکو گے؟ دیکھیں، انسان حرف آخر نہیں ہے. سب کچھ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جسے ہم اپنا رب مانتے ہیں. اس سے امید رکھیں، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ. یہ بتائیں، آپ کچھ کھائیں گے یا چائے، کافی یا کوئی اور مشروب؟ میں نے صاف انکار کر دیا. جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ میں کن لوگوں میں ہوں، میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا. شہباز صاحب، آپ اپنے دوستوں میں ہیں. دروازے سے ایک جانی پہچانی آواز آئی. وہاں وسیم کھڑا تھا. میں بے اختیار بستر پر بیٹھ گیا. وسیم آگے آ کر میرے گلے سے لگا. میں اسپتال سے نکلنے کے بعد بھی آپ کی خبر رکھے ہوا تھا، اور جیسے مجھے اطلاع ملی کہ آپ کے ہاتھ کا آپریشن ہونے والا ہے، ہم نے آپ کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا. مگر کیوں؟ میرے ہاتھ کا آپریشن ہو جانے دیتے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میرے ہاتھ پر کوئی تجربہ کیا جائے گا؟ ہاں، ایک اور طریقہ علاج آزمایا جائے گا. میں نے گہری سانس لی. وسیم، آخر تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ تم لوگ کون ہو اور میرے لیے اتنی زحمت کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ بھی ایک راز ہے. جس شخص نے ہمیں آپ کے لیے ہائر کیا ہے وہ جلد یہاں آنے والا ہے. اسے دیکھ کر آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے. اور وہ کب تک آئے گا؟ اس وقت صبح کے 7 بج رہے ہیں، شاید 12-1 بجے تک آ جائے. مجھے ندیم، مونا اور سفیر کا خیال آیا. مجھے اپنے وکیل سے بات کرنی ہے. مجھے معلوم ہے، لیکن اس معاملے میں بھی آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. فی الحال رابطہ ممکن نہیں ہے اور ہم آپ کے ساتھیوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. بس یہ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں رکھے گئے ہیں. مجھے سم کا خیال آیا جو میں نے مرشد علی کے تباہ شدہ موبائل سے نکالی تھی اور وہ بستر کے سرہانے رہ گئی تھی. کیا موبائل سم میں موجود نمبروں سے ان کا پتہ چل سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ اس نے چونک کر کہا. تب میں نے اسے مرشد علی کے موبائل فون کے سم کے بارے میں بتا دیا. او کاش آپ اسے لے کر آ جاتے. خیر، وہ جلدی سے کمرے سے چلا گیا. اس کی واپسی کو 15 منٹ بعد ہوئی. میں نے اپنے آدمی روانہ کر دیے. اللہ کرے کہ سم مل جائے. مجھے ندیم کو کال کرنے دو، وہ تصویر کی ڈیل کر رہا ہوگا. آئی ایم سوری. مجھے افسوس ہے، آپ اسے فون نہیں کر سکتے. اسے ہماری مجبوری سمجھ لیں. کیسی مجبوری؟ کیوں فون نہیں کر سکتا میں؟ پلیز شہباز صاحب، ذرا صبر کریں. بس چند گھنٹوں کی بات ہے، سب آپ کے سامنے آ جائے گا. اس وقت تک آپ ناشتہ کریں اور آرام کریں. ان حالات میں آرام کرنا یا کھانا کھانا ممکن ہے جبکہ میرے ساتھی کمینے دشمن کے قبضے میں ہے اور میں بے دست و پا تمہارے پاس ہوں؟ لوگوں پر اس سے بھی برا وقت آتا ہے. آپ کے ساتھیوں کے بارے میں میں ضمانت دیتا ہوں، مرشد علی ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا. وہ تصویر اس کے لیے اتنی اہم ہے. میں چونکا. تمہیں اس تصویر کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ بہت کچھ، لیکن یہ تصویر اسے نہیں ملے گی. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، مرشد علی ایک جاہل جاگیردار خاندان سے ہے جسے فنون لطیفہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں. تب تصویر کی اس کے لیے کیا اہمیت ہے؟ تصویر اسے اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے چاہیے. کس کے لیے؟ کیا وہ کوئی غیر ملکی ہے؟ آپ بھی اس تصویر کے بارے میں خاصے باعلم ہیں. بہرحال میں بھی ناشتہ بھجواتا ہوں، دوائیں بھی منگوا لی ہیں اور ایک ڈاکٹر ہمہ وقت موجود رہے گا. وہ چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا. میری زندگی کے ہنگامہ خیز دور کا آغاز بھی اس تصویر کی وجہ سے ہوا تھا، اور اب جبکہ میں اپنی مشکلات میں گھرا تھا، یہ تصویر ایک بار پھر میرے لیے آزمائش کا باعث بن رہی تھی. کچھ دیر میں ناشتہ آ گیا. سلیقے سے سکے ہوئے ٹوسٹ تھے، مکھن اور ابلے ہوئے انڈے تھے، جیم اور جیلی تھی، اور سب سے بڑھ کر ناشتہ کرانے کے لیے حسین اور ترادار نرس تھی. وہ پہلی بار آئی تھی اور آتے کے ساتھ ہی اس نے کمرے کے بے جان اور ساکت ماحول میں زندگی کی لہریں دوڑا دی تھیں. یہ لہریں اس کے وجود سے پھوٹ رہی تھیں. اس نے کمرے کے پردے ہٹائے اور ناشتے کی میز بستر کے ساتھ لگا کر اپنے ہاتھوں سے مجھے مختلف چیزیں دینے لگی. سنہرے سیب جیسی رنگت، سنہری مائل بال، زندگی سے بھرپور ہنستا مسکراتا چہرہ اور نرس کی یونیفارم میں پارے کی طرح مچلتا بدن. میرا نام جولی ہے سر، میں آپ کی خدمت پر مامور ہوں. گزشتہ ایک ہفتے میں تم میری نظر سے گزرنے والی سب سے حسین نرس ہو. سر یہ سلائس لیں. سر یہ ٹوسٹ لیں. میں نے خود جام لگایا ہے. شکر ہے، یہ جام بنانے والے ہاتھ نہیں ہیں، میں پیتا نہیں ہوں. اور اگر میں جام بنانے والی ہوتی تو تب میں پینے پر غور کرتا، میں نے اس کے لہجے میں کہا. اسی طرح باتوں باتوں میں اس نے مجھے پورا ناشتہ کرا دیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا. میری فرمائش پر وہ خاص کافی بنا کر لائی اور پھر اپنے دستے مبارک سے دوا کھلا کر کوئی انجیکشن لگایا. اب آپ ریسٹ کریں. اور تم؟ میں یہی ہوں، کوئی کتاب دیکھوں گی. میں بی کام کی تیاری کری ہوں، ڈیوٹی کے دوران اوقات کچھ تیاری کر لیتی ہوں. تم نرسنگ کر چکی ہو، پھر بی کام کیوں؟ کیونکہ سر اس پیشے میں عزت نہیں ہے. لوگوں کے نزدیک میری خدمت گزاری اور نرسنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ مجھے صرف ایک لڑکی کے طور پر دیکھتے ہیں. بی کام کر کے میں کہیں اور جاب کر لوں گی. نہ جانے کیوں میں شرمندہ ہو گیا اور چند لمحے پہلے میں جتنا زندہ دل ہو رہا تھا
اب اندر سے اتنا ہی مر گیا۔ ابھی کل تک میرا دوسری نرسوں سے واسطہ پڑتا رہا تھا، میں نے ان سے کوئی فالتو بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے بھی میری اتنی ہی خدمت کی تھی، اور نہ ہی ان کی صحبت نے میرے جذبات میں تھر تھری پیدا کی تھی، شاید اس لیے کہ وہ سب عام سی شکل و صورت کی حامل تھی، اور جولی بے حد حسین تھی۔ میرے تاثرات دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، سر میں نے آپ کے حوالے سے یہ بات نہیں کی، آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کی آنکھوں میں میل نہیں ہے۔ میں پھر بھی شرمندہ ہوں، کیونکہ اس مرد برادری کا رکن ہوں جو عورت کو کھلونا سمجھتے ہیں۔ نہیں سر، اس معاشرے میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ انہی میں سے ایک ہیں۔ تھینکس جولی، تم بھی ایک اچھی لڑکی ہو۔ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ اس نے اپنے بڑے سے بیگ سے بینکنگ کے موضوع پر ایک نصابی کتاب نکالی اور اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ اس نے اپنی کرسی کھڑکی کے نزدیک کر لی تھی تاکہ روشنی صحیح طریقے سے آئے۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ مونا اور سفیر کے بارے میں وسیم کا رویہ پرسکون تھا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی تھیں۔ اول تو یہ کہ سفیر اور مونا واقعی محفوظ تھے۔ جب تک تصویر کا حصول ممکن نہ ہو جاتا، قوی امکان تھا کہ مرشد علی انہیں ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرے گا۔ میری گمشدگی کے بعد یہ ڈیل پھر کھٹائی میں پڑ چکی ہوگی۔ وسیم کے انداز سے لگ رہا تھا کہ تصویر اب تک مرشد علی کو نہیں ملی ہے۔ عین ممکن ہے ندیم نے میری گمشدگی کو مرشد علی کے کھاتے میں ڈال کر میری بازیابی کا مطالبہ بھی کر دیا ہو، اور غالباً یہی وسیم کا مقصد تھا کہ ندیم میرے بارے میں کنفیوز رہے اور تصویر مرشد علی کے حوالے نہ کرے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ وسیم نے اس حوالے سے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ تصویر سے اس کی بھی دلچسپی ظاہر تھی، کیونکہ اس نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ تصویر کسی صورت مرشد علی کو نہیں ملے گی، یعنی اسے سفیر و مونا کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے لیے وہ اس لیے سرگرم تھا کہ تصویر میرے توسط سے مل سکتی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا، جولی کیا تمہارے پاس موبائل ہے؟ ہے سر، لیکن فی الحال وہ مجھ سے لے لیا گیا ہے۔ میں سر داں بھر کر رہ گیا۔ وسیم ہر پہلو پر نظر رکھنے والا شخص ثابت ہو رہا تھا، اس کے باوجود اس نے مجھ پر پابندی لگائی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن اس کے بارے میں منفی انداز میں سوچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جولی مطالعے میں گم رہی اور میں آرام کرتا رہا۔ دواؤں کے مسلسل استعمال سے کلائی کے آپریشن کی تکلیف خاصی کم ہو گئی تھی، لیکن اس سے نیچے ایک عجیب سی اینٹھن اور درد والی تکلیف تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پوری قوت سے میرا پنجہ بھینچ رہا ہو۔ کئی بار میں چونک کر ہاتھ جھٹکتے جھٹکتے رہ گیا تھا۔ سامنے دیوار پر خوبصورت سی وال کلاک لگی تھی، میں بھی کبھی اس میں وقت دیکھ لیا کرتا تھا۔ 12 بجے میری بے چینی عروج پر تھی۔ وسیم نے جس شخص کا ذکر کیا تھا اسے آ جانا چاہیے تھا، یا وہ اب تک آ چکا تھا۔ جولی، مجھے وسیم سے بات کرنی ہے۔ میں انہیں انفارم کرتی ہوں سر، اس نے کہا، اور میز پر رکھے ٹیلی فون سیٹ کا کریڈل اٹھا کر ایک نمبر دبا دیا۔ مسٹر شہباز وسیم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا، اور دوسری طرف کا جواب سن کر شکریہ کہا اور ایک نمبر اور ملایا۔ سر، میں جولی بات کر رہی ہوں، شہباز صاحب آپ سے بات کریں گے۔ اس نے انٹرکام کا ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ جی جناب۔ وسیم کی آواز آئی۔ وسیم، میں اس شخصیت سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں جو میرے لیے اتنے جتن کری ہے۔ وہ اب سے 2 گھنٹے کے اندر یہاں ہوں گے۔ اس میں ذرا تاخیر ہو رہی ہے، اور تاخیر بھی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ آپ کے علاج کی دوا لا رہے ہیں۔ چلو، جہاں اتنا وقت گزارا ہے وہاں 2 گھنٹے اور صحیح۔ وسیم، کیا تم مجھے باہر کے حالات بتانا پسند کرو گے؟ پولیس، مرشد علی، میرا وکیل ندیم میری گمشدگی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اس نے کہا، اور لائن بے جان ہو گئی۔ میں نے ریسیور واپس جولی کو دے دیا۔ ایپیسوڈ 25۔ وسیم چند منٹ بعد میرے سامنے تھا۔ وہ بالکل تر و تازہ لگ رہا تھا۔ 2 روز پہلے کے حادثے کا صرف معمولی سا نشان اس کی کنپٹی کے پاس زخم کا تھا جس پر کھرنڈ آ گئی تھی۔ اس نے خاص نظروں سے جولی کی طرف دیکھا تو وہ چپ چاپ کمرے سے چلی گئی۔ وسیم کرسی کھسکا کر میرے بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ جولی اچھی لڑکی ہے اور قابل اعتماد بھی ہے، اس کے باوجود آپ اپنے یا میرے بارے میں بات کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ معذرت کر کے مجھے شرمندہ مت کریں۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ کہ پولیس آپ کو مفرور قرار دے رہی ہے۔ ڈیوٹی پر موجود سپاہیوں کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ندیم اسے پولیس کی چال قرار دے رہا ہے، اور آج اس نے آپ کی بازیابی کے لیے درخواست عدالت میں دائر کر دی ہے۔ تیسری طرف مرشد علی اسے ہمارے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ اگرچہ وہ ہم سے ناواقف ہے، لیکن اتنا جانتا ہے کہ اس کے خلاف آپ کے کچھ ہمدرد موجود ہیں۔ مرشد علی کا خیال درست ہے، یعنی وہ ذہین آدمی ہے۔ میں مسکرا دیا۔ نہیں، یہ بات سمجھنا معمولی ہے۔ آپ کو اس نے اغوا نہیں کرایا، اور نہ ہی پولیس نے غائب کیا ہے۔ پولیس نے خود اس کی زر خرید ہے اور اسے چھپ کر ایسا کام نہیں کر سکتی۔ اب ہم رہ جاتے ہیں جو ایک بار پہلے بھی آپ کو اس کے چنگل سے نکال چکے ہیں، بس ذرا تاخیر سے۔ میں نے سر دہا بھر کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ مجھے ساری عمر افسوس رہے گا اگر ہم چند منٹ جلدی پہنچ جاتے تو۔ بس مقدر میں تھا۔ آپ مایوس نہ ہوں، آج دوا آ رہی ہے، وہ یقیناً اثر دکھائے گی۔ اللہ کرے، میں نے دل سے کہا۔ ندیم صاحب کو بے خبر رکھنا زیادہ بہتر ہے، اس طرح وہ سچ مچ آپ کی بازیابی کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے۔ اس سے مرشد علی اور پولیس کا شبہ تذبذب میں پڑ جائے گا۔
ندیم کو پتہ چل جائے گا تب بھی وہ پوری کوشش کرے گا۔ میں نے کہا معذرت چاہوں گا لیکن اس کا حکم نہیں ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا کس کا حکم نہیں تھا؟ ظاہر ہے اس شخص کا جس نے وسیم کو ہائر کیا تھا، جو 2 بجے تک یہاں آنے والا تھا۔ وسیم کچھ دیر بعد چلا گیا۔ میں واش روم سے آیا تو جولی چکن کارن سوپ کی شکل میں دوپہر کا کھانا لے آئی تھی۔ اسے پی کر میں نے دوا لی۔ انجیکشن نہیں لگا تھا، شاید اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے ہاتھ کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ 2 بجے کے قریب وسیم آیا۔ جناب کیا آپ چل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، کہاں جانا ہے؟ یہیں پاس کے کمرے تک، وہ آ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ چلو، میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ حیران رہ جائیں، گزشتہ کچھ دن سے میں یہی کام تو کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی تو سب خواب لگنے لگتا ہے جیسے ابھی آنکھ کھل جائے گی اور میں اپنی معمول کی زندگی میں ہوں گا۔ ایسا بھی ہوگا جناب، اس نے گویا مجھے تسلی دی۔ میں اس کے ہمراہ ایک وسیع نشستگاہ میں داخل ہوا جو قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھی۔ صوفے پر ایک شخص سنہری کلہ پہنے بیٹھا تھا۔ اس کی بھویں تک سفید تھی لیکن کمر بالکل سیدھی تھی اور آنکھوں میں عقابی چمک تھی۔ بلند پیشانی اور کھڑی ہوئی ناک اس کے عالی ہمت ہونے کی نشانی تھی۔ وہ راجہ عمر دراز تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا۔ کیسے ہو شہباز احمد؟ آپ کے سامنے راجہ صاحب، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ شخصیت آپ کی ہوگی۔ میں نے حیرت سے سنبھلتے ہوئے کہا، حالانکہ اس شہر میں تصویر دیکھ کر تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں بھی آس پاس ہوں گا۔ اس کے برعکس تصویر دیکھ کر مجھے کچھ اور ہی خیال آیا تھا کہ خدا نخواستہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ مسکرا دیا۔ ہاں، یا پھر اسے شاید آپ کے محل سے چرا لیا گیا تھا۔ ہاں، لیکن میرے آدمی چوروں کے پیچھے تھے اور انہوں نے تصویر حاصل کر لی تھی۔ بدقسمتی سے جس کے پاس تصویر تھی وہ تمہاری گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس کی موت میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ اتنا اچانک سامنے آیا تھا کہ میں کوشش کے باوجود اسے نہ بچا سکا۔ بہرحال تصویر میں نے اس سے لے لی تھی اور وہ اب بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ معلوم ہے مجھے، یہ ایک حادثہ تھا، پھر اتفاق سے اس کا بندر تمہارے پاس پہنچ گیا۔ وہ بندر اس فقیر کا تھا؟ میں چونکا۔ پھر مجھے فقیر سے مشابہ حلیے والا شخص یاد آیا جس کے ساتھ بندر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کا ذکر راجہ سے کیا، وہ بھائی تھا اس کا۔ بندر دونوں نے مل کر پالا تھا اور اب وہ میرے پاس ہے۔ جیڈی ادھر آؤ۔ بندر چاروں ہاتھ پیروں سے چلتا نشستگاہ میں آیا اور راجہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیڈی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا بیٹا۔ جواب میں بندر نے فدیانہ انداز میں دانت نکالے۔ یہ بلا شبہ وہی بندر تھا۔ اس کے دائیں کان پر کسی جانور کے کاٹنے کا نشان تھا۔ اس نے لاتعلقی سے میری طرف دیکھا جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ میں نے اس پر سے توجہ ہٹا کر راجہ کی طرف دیکھا۔ آپ نے میرے لیے اتنی زحمت اس وجہ سے کی کہ وہ تصویر میرے پاس ہے؟ اس وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ میرے دشمن تمہارے دشمنوں کے حلیف بن چکے ہیں۔ مرشد علی اور آپ کے دشمن؟ وہی شاہ خاندان، لیکن اب اس کا ایک نیا مہرہ سامنے آیا ہے۔ شاید تمہیں علم نہ ہو، برٹ شاہ کو مردہ قرار دیا جا چکا ہے اور اس کی جائیداد اس کے کزن کے قبضے میں ہے۔ ڈیوڈ شاہ نامی یہ شخص بے حد خطرناک ہے۔ افریقہ میں اپنی قوم کی خدمات کے صلے میں اسے بڑے اعزازات اور جاگیر سے نوازا گیا ہے۔ وہاں یہ مغربی طاقتوں کے مفاد میں خانہ جنگیاں کراتا رہا ہے اور اب ولیم شاہ کے وارث کی حیثیت سے تصویر حاصل کرنے آیا ہے۔ برطانیہ کا ایک سیاسی اور سرکاری کارندہ؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ مرشد علی سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہی جو آقا سے غلام کا ہوتا ہے۔ مرشد علی خود اس کا مرید بنا ہوا ہے کیونکہ وہ سیاست میں اونچے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، اور ہمارے ملک میں تصور عام ہے کہ حکومتیں بیرونی اشارے پر تشکیل پاتی ہیں۔ راجہ کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں قدرتی طور پر آپ کا حلیف بن گیا، لیکن سوال یہ کہ میرے ساتھی مرشد علی کی قید میں ہے۔ وہ مجھ سے تصویر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تصویر میرے قبضے میں ہے اور میں آپ کے قبضے میں۔ تصویر آپ کی ملکیت ہے۔ ان حالات میں آپ مجھ سے کیا چاہ سکتے ہیں؟ فی الحال کچھ نہیں۔ مرشد علی تصویر کے حصول کی امید باقی رہنے تک کوئی قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور میرے آدمی تمہارے ساتھیوں کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرض کریں انہیں کامیابی نہ ہوئی پھر؟ تب بھی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ میں اپنے ذاتی حکیم کو ساتھ لایا ہوں، وہ تمہارا علاج کرے گا۔ تمہیں ایک بار پہلے بھی تجربہ ہو چکا ہے۔ مجھے وہ حیرت انگیز مرہم یاد آیا جس نے میرے گہرے زخم صرف ایک دن میں بھر دیے تھے اور میری پشت پر معمولی سے نشانات رہ گئے تھے۔ جی یاد ہے۔ کیا حکیم وہی مرہم میرے ہاتھ پر آزمائے گا؟ نہیں، مرہم کا فارمولا بدل دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے تمہارا ہاتھ چند دن میں اچھا ہو جائے گا۔ جناب، میں اپنے وکیل سے رابطہ کرنا چاہتا تھا مگر وسیم نے انکار کر دیا۔ اسے میں نے کہا ہے فی الحال تمہارا کسی سے رابطہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے معلومات حاصل کی ہیں۔ تمہارے وکیل نے پولیس کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ خاص طور سے اس نے اکرم چشتی نامی انسپیکٹر کے خلاف درخواست دی ہے کہ تمہیں غائب کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس شخص کو پولیس میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میں نے چشتی کے نام پر دانت پیسے۔ بہت سارے پولیس والوں کو فورس میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ہوتے ہیں۔ یہی تو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے۔ ہر محکمے میں وہ لوگ بھرے ہیں جن کو وہاں نہیں ہونا چاہیے۔
خیر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم جاؤ، حکیم آ رہا ہے، وہ تمہارا علاج کرے گا، اور فکر نہ کرو، انشاءاللہ یہ ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس سے بھی زیادہ خراب حالت میں آزا ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں۔ بازو میں لگے کھانچے نے میرے مضروب ہاتھ کو اس طرح سنبھال رکھا تھا کہ مجھے نقل و حرکت میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ دوا کے مسلسل استعمال سے بازو کے اوپری حصے کی سوجن بھی خاصی حد تک کم ہو گئی تھی۔ مسئلہ ہاتھ کا تھا۔ وسیم کے ساتھ میں کمرے میں آیا جہاں شاہی حکیم راجہ عمر دراز کے سیکرٹری بیگ صاحب کے ساتھ موجود تھا۔ خوش آمدید جناب، بیگ نے مسکرا کر کہا۔ یہ بات تو مجھے کہنی چاہیے، یہاں بھی آپ ہمارے مہمان ہیں۔ راجہ کی طرح اس کی ساخت میں بھی ذرا فرق نہیں آیا تھا، شاید پہاڑوں پر وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی جب راجہ کی طرح بیگ نے بھی مجھ سے سوال نہیں کیا کہ فتح خان کے ساتھ جانے کے بعد مجھ پر کیا گزری تھی۔ کچھ کہانی تو ان تک مقامی انتظامیہ کے توسط سے جا پہنچی ہوگی، کیونکہ ایمن نے کھل کر راجہ پر الزام لگایا تھا۔ اس کا بیان ریکارڈ پر تھا، جسے حاصل کرنا راجہ کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ البتہ بعد میں کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا، حالانکہ میرا نام پتہ بھی ریکارڈ میں شامل ہو چکا تھا، اور راجہ کے لیے آسان تھا، وہ مجھ تک رسائی حاصل کرتا، لیکن اس نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اب بھی راجہ اور میرا رابطہ نہ ہوتا اگر تصویر کا مسئلہ ایک بار پھر کھڑا نہ ہو جاتا۔ راجہ نے ایک بار بھی مجھے تصویر دینے کو نہیں کہا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ تصویر کے موجودہ مقام سے مطمئن ہے اور اسے کوئی خدشہ نہیں کہ تصویر مرشد علی کے پاس جا سکتی ہے۔ شاہی حکیم اپنے مخصوص لباس میں تھا، اگر کمرہ ایئر کنڈیشن نہ ہوتا تو اسے خاصی گرمی لگتی۔ یہ لباس پہاڑوں پر چل سکتا تھا، نیچے تو اس میں آدمی کا دم گھٹ جائے۔ وہ ایک میز پر اپنے بکس سے مرتبان نکال کر سجا رہا تھا، پھر اس نے بیگ سے کچھ کہا اور بیگ نے ترجمہ کیا۔ جناب، اگر آپ نے واش روم جانا ہے تو ہو آئیں، کیونکہ علاج کے دوران آپ کو کم سے کم 6 گھنٹے بستر سے نہیں ہلنا۔ میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا اور واش روم سے ہو آیا۔ حکیم نے مجھے زمین پر لٹوایا، میرا بازو پھیلا کر ایک سبز رنگ کے موٹے کپڑے پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے میرے بازو کو کھانچے سے آزاد کرایا۔ کھانچے سے نکلتے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں نے حرکت کی تو میں تڑپ گیا۔ اگرچہ آپریشن کر کے اندر پلیٹیں ڈال دی گئی تھیں، لیکن ہڈیاں درست طور سے جڑنے میں ابھی مہینوں کی مدت درکار تھی۔ حکیم نے میرا ہاتھ سیدھا کیا اور ایک مرتبان سے سبزی مائل گاڑھا مرہم نکال کر میرے ہاتھ اور زخم پر لیپ کرنے لگا۔ ایک طرف لیپ کرنے کے کوئی 15 منٹ بعد حکیم نے ہاتھ کو پلٹا، تب مرہم اتنا خشک ہو چکا تھا کہ اب اس کا ہاتھ سے الگ ہونے کا امکان نہیں رہا تھا۔ یہ مہندی کی طرح خشک ہو کر چپک گیا تھا۔ اس عمل میں بھی مجھ پر قیامت گزر گئی اور ضبط کے باوجود میری کراہیں نکل گئی۔ حکیم نے میری تکلیف پر توجہ دیے بغیر مرتبان سے مرہم نکال کر لیپنے کا عمل جاری رکھا اور ہاتھ کو آپریشن کے زخم تک مرہم سے ڈھانپ دیا۔ پھر اس نے بیگ سے کچھ کہا اور اس نے اردو میں ترجمہ کیا۔ جناب، حکیم قاؤس کا کہنا ہے کہ آپ اگلے 6 گھنٹے تک اس ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتے، یعنی ہاتھ اس کپڑے سے نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلا دیا۔ حکیم ایک ڈبیا سے وہی مینگنی نما گولیاں برآمد کر رہا تھا جیسی 8 سال پہلے کھلائی تھیں، اور جن کے بارے میں آج تک مجھے شبہ تھا کہ وہ گولیاں تھیں یا مینگنیاں۔ ان کی جسامت، رنگت اور بو بالکل بکری کی مینگنی جیسی تھی۔ بہرحال اس وقت شاہی حکیم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ یہ مینگنی نہیں ہے، بلکہ جڑی بوٹیوں سے تیار کی ہوئی جادو اثر گولیاں ہیں۔ اس وقت اس نے ان گولیوں کے خواص پر ایک لمبی چوڑی تقریر بھی کی تھی، جس کا بیشتر حصہ میرے سر پر سے گزر گیا تھا۔ حکیم نے گولیاں میری طرف بڑھائیں، یعنی وہ مجھے اپنے ہاتھ سے گولیاں کھلانا چاہتا تھا۔ ان سے وہی مخصوص بوٹ رہی تھی۔ میں نے رحم طلب نظروں سے بیگ کی طرف دیکھا۔ کیا انہیں کھائے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ یہ ضروری ہے جناب، آپ اللہ کا نام لے کر پانی کے ساتھ نگل جائیں۔ بادرِ ناخواستہ میں نے یہی کیا۔ گولیاں پانی سے حلق سے اتار لی اور کچھ دیر تک ابکائی روکتا رہا۔ حکیم نے اپنا ساز و سامان سمیٹا اور کچھ کہتا ہوا رخصت ہو گیا۔ بیگ نے کہا، ممکن ہے اس دوا سے آپ کو نیند آنے لگے تو آپ سو جائیں۔ ایک آدمی ہم وقت یہاں رہے گا جو آپ کی نگرانی کرتا رہے گا۔ شکریہ بیگ صاحب۔ مجھے سچ مچ غنودگی محسوس ہو رہی تھی اور کچھ دیر بعد میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ تکلیف سے کھلی۔ رات ہو چکی تھی، بلکہ 10 بج رہے تھے، اور میں جناتی قسم کی بھوک محسوس کر رہا تھا جو اس مرہم کی مخصوص نشانی تھی۔ حکیم میرے ہاتھ سے خشک ہو جانے والا لیپ اتار رہا تھا اور مجھے ہاتھ کی حرکت سے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں بے چینی سے اپنے ہاتھ کی حالت دیکھنا چاہتا تھا۔ پہلے زخم والے حصے سے لیپ اترا تو اس کی حالت حیرت انگیز طور پر بہتر تھی۔ زخم تقریباً بھر جانے والی کیفیت میں تھا اور ٹانکے خشک ہو چکے تھے۔ البتہ جب ہاتھ پر سے لیپ اترا تو اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ ہاتھ ویسا ہی سوجا ہوا اور سبزی مائل سیاہ ہو رہا تھا۔ میں نے انگلیوں کو حرکت دینے کی کوشش کی تو ناکام رہا۔ حکیم نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ ترجمے کے لیے ایک اور شخص تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، جناب، حکیم صاحب فرما رہے ہیں آپ کھانے پینے اور دوسری ضروریات سے فارغ ہو جائیں تاکہ اگلا لیپ کیا جا سکے۔ اپنے ہاتھ کی حالت میں کوئی بہتری نہ پا کر میں شاک کی کیفیت میں تھا۔ جب اس شخص نے دوبارہ کہا تو میں نے جواب دیا، کھانا لے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ کھانے سے پہلے اس نے لوٹے اور تسلے میں میرا ہاتھ دھلایا۔ اس کے بعد مقوی غذاؤں سے بھری ایک میز لائی گئی۔ میں نے نیچے ہی بیٹھ کر کھانا کھایا اور پہلے ہی کی طرح اپنی معمول کی خوراک سے دگنا کھا گیا۔ کھانے میں شہد اور خوبانی کے سوپ کو ملا کر بنائی گئی سویٹ ڈش بھی تھی۔ میں اس کا پورا ڈونگا صاف کر گیا۔
खा पी कर मैंने कुछ देर आराम किया, फिर वॉशरूम से होकर आया तो शाही हकीम दूसरे राउंड के लिए तैयार था। उसने एक बार फिर मेरा बाजू खांचे से निकालकर पिछला अमर दोहराया और मैं मेगनीनुमा गोलियां खाकर मधोशी की नींद सो गया। सुबह के वक्त मुझे तकलीफ से जाग नहीं आई थी, बल्कि इस बार जागने का सबब शदीद किस्म की भूख थी जो मेरे पेट में हलचल मचाए हुए थी। मेरी पहली नजर अपने हाथ पर गई। उस पर से दूसरा लेप भी उतार दिया गया था। मेरी कलाई पर ऑपरेशन का जख्म बिल्कुल खुश्क हो गया था और अब खाल पर सिर्फ निशान रह गया था। मैंने डरते डरते अपना हाथ हिलाया तो मुझे जरा भी तकलीफ ना हुई। अलबत्ता मेरा पंजा बेजान अंदाज में झूल रहा था। मैंने उसे गौर से देखा। मुझे शुबा हुआ कि सूजन किसी कदर कम हो गई है और हाथ की स्याही माल रंगत में भी बेहतरी आई थी। उसी लम्हे एक मुलाजिम नाश्ते की ट्रे लेकर आ गया। मैं हैरान हुआ कि उसे कैसे इल्म हुआ कि मैं जाग गया हूँ और बेहद भूखा हूँ। आप मुंह हाथ धो लें, हकीम साहब कह रहे थे। अब ये लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाथ को कम से कम हरकत दें। इस हाथ को पानी से बचाएं। मैं आराम से वॉशरूम गया और सारे कामों से फारिग हुआ। मुझे कलाई की हड्डी टूटने वाली जगह जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। अगरचे इस मरहम का मुझे पहले भी एक बार तजुर्बा हो चुका था, मगर मुझे यह अंदाजा नहीं था कि ये मरहम टूटी हुई हड्डी को भी इतनी जल्दी अच्छा कर देता है। वापस आकर मैंने हंसपे मामूल डट कर नाश्ता किया। हालांकि 8 घंटे पहले मैं अपने पेट की गुंजाइश से ज्यादा खा चुका था और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरे 24 घंटे से कुछ नहीं खाया। नाश्ते में 4 अदद उबले हुए अंडे, मक्खन का एक बड़ा प्याला, फ्राई कलेजी, देसी घी में बने पराठे और सब्ज कहवा था। मैंने चाय मांगी तो मुझे बताया गया कि उसकी ममानियत है। मुझे कहवे पर ही गुजारा करना था। नाश्ते से फारिग होकर मैंने मुलाजिम से वसीम के बारे में पूछा। उसने बताया वो बाहर गए हुए हैं। मुझे बाहर के मामलात की फिक्र हो रही थी। मुर्शिद अली और नदीम की बातचीत कहाँ तक पहुंची थी। साथ ही मुझे ये फिक्र भी थी कि मुर्शिद अली के आदमी कहीं नदीम के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर गुजरे। वो बीवी बच्चों वाला आदमी था। अगर उसकी बीवी बच्चों पर बनाती तो वो यकीनन मुझे भूल जाता और मैं उस पर उसे दोष भी नहीं दे सकता था। बाहर की सूरत हाल से मुझे वसीम आगाह कर सकता था और वो खुद बाहर गया हुआ था। नाश्ते के आधे घंटे बाद शाही हकीम वहां अपने सिया बॉक्स के फिर आ गया। वो 8-8 घंटे के वक्फे से मुझे लेप कर रहा था और 2 लेप से मेरी कलाई का जख्म भर गया था। नीचे लेट लेट कर मैं थक गया था। तर्जुमान के तवस्सुत से मैंने उससे पूछा, क्या मैं बिस्तर पर नहीं लेट सकता? तर्जुमान के तर्जुमे के जवाब में हकीम ने एक तकरीर की जिसका खुलासा तर्जुमान ने पेश किया। इस इलाज के दौरान में सख्त जमीन पर लेटना जरूरी है ताकि जिस्म थोड़ा सा बेआराम रहे। ठीक है भाई। मैं नीचे लेट गया। हकीम ने अपना काम शुरू किया। उसके लेप के दौरान में सेक्रेटरी बेग आ गया। मैंने उससे बाहर के हालात पूछे। उसने नफी में सर हिलाया। यहाँ बाहर के मामला दूसरे लोग देखते हैं, मुझे इस बारे में कतई इल्म नहीं है। मेरे ख्याल में वो गलत बयानी से काम ले रहा था। वो राजा का रास्ता था, उसे कुछ न कुछ इल्म जरूर था। बहरहाल मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता था। लिहाजा मेरा अगला सवाल हाथ के बारे में था। हकीम जी से पूछे, ये मेरे हाथ के बारे में क्या कहता है? क्या मेरा हाथ बच जाएगा? आप फिक्र न करें जनाब, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और इलाज तसल्ली बख्श तरीके से जारी है। सही सूरत हाल 5 लेप के बाद सामने आएगी। वैसे क्या फ़र्क महसूस नहीं करे? हाँ, मामूली सा फ़र्क तो महसूस हो रहा है, बल्कि कलाई का जख्म तो गायब ही हो गया है। जनाब, 5 लेप में आपकी हड्डी लाजमन जुड़ जाएगी। आप हाथ को हरकत भी दे सकेंगे, लेकिन 1 महीने तक इस हाथ से कोई भारी काम मत लीजिएगा। बाकी हाथ के बारे में हम बहुत पुरुम्मीद हैं। कम से कम इसे काटना नहीं पड़ेगा। सच? ऐसा मुमकिन है क्या? बिल्कुल जनाब, क्योंकि हकीम इस मरहम से सर्दी का शिकार होने वाले अफराद के हाथ पैर कटने से बचा चुका है। डॉक्टरों के नजदीक उसका वाहिद इलाज काट देना है। उनमें से कुछ अफराद के आज़ा पूरी तरह बहाल नहीं हो सके, लेकिन कटने से बच गए। ये मरहम तो हैरत अंगेज है। मैंने हाथ पर लेप किए जाने वाले उस सब्जी माइल गाढ़े मादे की तरफ देखा। इसने पहले भी मुझे एक बार हैरान किया था। ये एक मरहम नहीं है, बल्कि हकीम मुख्तलिफ चोटों के लिए इसे मुख्तलिफ तरीके से तैयार करता है। इसका सिर्फ एक जुज हमेशा एक रहता है। मैंने सर हिलाया। मुझे याद पड़ता है, राजा साहब ने किसी मुआवजाती असर रखने वाले पत्थर का जिक्र किया था, जिसे जलाकर उसकी राख मरहम की तैयारी में इस्तेमाल की जाती है। वही इस मरहम की बुनियादी शय है। वो पत्थर राजा साहब ने कहां से हासिल किया था? ये बात तो राजा साहब ने आज तक मुझे भी नहीं बताई। अपना काम मुकम्मल करके शाही हकीम ने मखसूस गोलियां मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने बेग की तरफ देखा। मैं अब सोना नहीं चाहता। क्या इन गोलियों को खाए बगैर इलाज नहीं हो सकता? बेग ने यह बात हकीम से पूछी। उसने नफी में सर हिलाकर हस्बे आदत खासी लंबी तकरीर की। बेग ने कहा, जनाब, गोलियां खाना जरूरी है और जहां तक सोने का ताल्लुक है तो आप ना सोने का इरादा कर लें। आपको नींद नहीं आएगी और ना ही गुनूदगी महसूस होगी। यानी सिर्फ इरादा करने से गोलियां मुझ पर असर नहीं करेंगी? नहीं जनाब, ये गोलियां आर्जी तौर पर आपके इरादे को इस कदर मजबूत बना देती हैं कि आप अपने जिस्म पर मुकम्मल काबू हासिल कर लेते हैं। अपनी मर्जी से सो और जाग भी सकते हैं। और अगर मैं अपने इस हाथ को हिलाने की कोशिश करूं? बेग ने हकीम से पूछा। जब तक लेप है हाथ को हरकत नहीं देनी चाहिए, उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं। बेग साहब, अगर वसीम आ गया तो उससे मेरी बात करा दें, वरना राजा साहब से बात करा दें, क्योंकि अभी अभी मेरे जहन में एक अंदेशा आ रहा है।
اگر یہ اندیشہ اپنے وکیل ندیم صاحب کے بارے میں ہے تو آپ بے فکر رہیں۔ کچھ دیر کے لیے میں بھوچنکا رہ گیا۔ مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ میرے سامنے راجہ صاحب نے آپ کے وکیل کی حفاظت کے لیے وسیم سے آدمی لگانے کو کہا تھا۔ ان کے ذہن میں خدشہ اسی وقت آ گیا تھا جب انہیں پتا چلا کہ تصویر ندیم صاحب کے پاس ہے۔ بدقسمتی سے آپ کے اور راجہ صاحب کے دشمن انسانیت کے احساس سے خالی ہیں، ان سے کسی بھی قدم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اوہ، راجہ صاحب کی اس پہلو پر بھی نظر ہوگی کہ تصویر کے حصول کے لیے وہ لوگ میرے ساتھیوں کے ساتھ ندیم کے اہل خانہ کو بھی یرغمال بنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اگرچہ اس سے میری تسلی تو نہیں ہوئی تھی کیونکہ مجھے تجربہ تھا۔ مختصر الوجود بیگ نہایت شاطر آدمی تھا اور دوسرے کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیا کرتا تھا۔ پھر بھی میری تشویش میں خاصی کمی آئی تھی۔ جولی کل شام کے بعد سے نظر نہیں آئی تھی۔ شاید اس پر میرا معائنہ کرنے والے ڈاکٹر کو فارغ کر دیا گیا تھا اور مجھے ادویات بھی نہیں دی جا رہی تھیں۔ مجھے مکمل طور پر شاہی حکیم کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ گولیاں کھا کر میں نے بیگ سے پچھلے 2 دن کے اخبارات کی فرمائش کی اور 4-5 اردو اور انگریزی کے اخبار گنوا دیے جو مجھے درکار تھے۔ میں جلد از جلد منگوا کر آپ کو بھجواتا ہوں، شاید یہیں مل جائیں۔ دوسری صورت میں آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ فکر مت کرو، میرے پاس انتظار کے لیے وقت ہی وقت ہے، میں نے کہا تو بیگ شاہی حکیم کے ساتھ چلا گیا۔ مجھے لگا جیسے میں 8 سال سے خواب دیکھ رہا تھا اور میرا خواب اب ٹوٹ گیا تھا۔ وہی کردار ذرا سی تبدیلی کے ساتھ میرے سامنے تھے۔ لگ نہیں رہا تھا کہ درمیان میں کوئی وقفہ بھی آیا ہے۔ راج عمر دراز کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ اس دنیا سے گزر چکا ہے، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند نظر آ رہا تھا۔ اس کی عمر کم سے کم 80 برس ہو چکی تھی اور دم خم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی زندگی شاہانہ ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل کوش بھی تھی۔ اس نے جاگیرداروں والی مخصوص عیاشانہ زندگی گزارنے کے بجائے اپنا وقت تعمیری سرگرمیوں میں لگایا تھا۔ اخبارات کو 1 گھنٹے بعد آئے تھے۔ میں اس وقت جاگ رہا تھا اور پوری طرح چاقو چاون تھا۔ غنودگی کا نام و نشان نہیں تھا، یعنی بیگ کی بات درست تھی۔ میں نے اخبارات دیکھنے شروع کیے۔ لیٹ کر محض ایک ہاتھ سے اخبار پڑھنا خاصا مشکل کام تھا۔ تنگ آ کر میں نے موقع پر موجود خادم کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اس کے صفحے پلٹ کر میرے سامنے کرتا رہے اور میں اس میں سے مطلوبہ خبریں دیکھتا رہا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد میں نے اپنے بارے میں شائع ہونے والی تمام خبریں اور حیرت انگیز طور پر 2 آرٹیکلز پڑھے تھے۔ میرے بارے میں پولیس کا موقف تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسپتال سے فرار ہوا۔ بعض صحافیوں نے اپنے طور پر بھی تحقیق کی تھی اور ایک شخص نے مجھے زبردستی بے ہوش کر کے ایمبولینس میں ڈالے جانے والا سین دیکھ لیا تھا۔ اس نے صحافیوں کو بتا دیا۔ اب اخبارات پولیس سے سوال کر رہے تھے کہ اگر میں فرار ہوا تھا تو مجھے زبردستی بے ہوش کر کے ایمبولینس میں کیوں ڈالا گیا۔ زیادہ تر اخبارات ندیم کے موقف کی تائید کرتے ہوئے میرے غائب ہونے کا واقعہ پولیس کے کھاتے میں ڈال رہے تھے، جو پہلی گرفتار ہونے والوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے لیے مشہور ہے۔ FIR کی بنیاد پر بعض واقفان حال صحافیوں نے ایک بااثر خاندان سے میری جاری ٹسل کا ذکر کیا تھا اور اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ میرے خلاف پولیس کی سرگرمی کے پیچھے اس بااثر خاندان کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ نادر علی کے زخمی ہونے کا واقعہ بھی اسی تناظر میں لیا جا رہا تھا اور میرے ایک ہاتھ کے زخمی اور ناکارہ ہونے کا ذکر بھی تھا جسے ڈاکٹر کاٹنے والے تھے، اور یہ سوال بھی اٹھایا گیا تھا کہ مجھے عین اس وقت اسپتال سے فرار ہونے کی کیا ضرورت تھی جب میرا ناگزیر آپریشن ہونے والا تھا۔ ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کہ اگر میرے اس ہاتھ کا بروقت آپریشن نہ کیا گیا تو اس کا زہر جسم کے باقی حصوں تک بھی پھیل سکتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے بارے میں اخبارات اور صحافیوں کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ شاید اس کے پس پشت ندیم کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد صحافیوں سے اچھے تعلقات تھے۔ 3 گھنٹے بعد مجھے دوبارہ بھوک لگنے لگی تھی، لہٰذا میں نے سینڈوچز کی فرمائش کی جو آدھے گھنٹے بعد مجھے فراہم کر دیے گئے۔ انہیں کھا کر میں لیٹ گیا، بلکہ لیٹا ہوا ہی تھا۔ دوا کی کارکردگی آزمانے کے لیے میں نے سوچا کہ 2 گھنٹے کے لیے سو جاؤں۔ اس وقت 11:15 بج رہے تھے۔ سچ مچ میں چند منٹ کے اندر سو گیا تھا۔ 2 گھنٹے تک گہری نیند ہونے کے بعد 1:45 بجے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، ٹھیک 1:45 بجے تھے۔ یہ دوا واقعی حیرت انگیز تھی۔ نہ جانے اس شاہی حکیم نے کون سے اجزاء ملا کر یہ دوا بنائی تھی۔ اگر اسے باقاعدہ تیار کر کے دنیا کے سامنے لایا جاتا تو ایک تہلکہ مچ جاتا۔ مشرق کی نہ جانے کتنی معجزہ اثر ادویات ایسی ہیں جنہیں فرسودہ قرار دے کر رد کیا جا چکا ہے، اور اب ان کے فارمولے یا تو دنیا سے مٹ چکے تھے یا شاہی حکیم جیسے چند افراد کے سینوں تک محدود تھے۔ ایپیسوڈ 26۔ ٹھیک 6 بجے شاہی حکیم آ گیا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے میرے ہاتھ سے لیپ کی خشک ہو جانے والی تہ اتاری۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ لیپ اتارنا بھی کوئی اہم کام تھا، یا شاید وہ اس کی اہمیت جتانے کے لیے خود اتار رہا، ورنہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا تھا۔ جب لیپ کلائی سے ہٹا تو میں نے دیکھا کلائی کی سوجن مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ آپریشن کے ٹانکے خشک ہو چکے تھے۔ حکیم نے بے پرواہی سے انہیں کھینچ لیا اور وہ اتنی آسانی سے میری کھال سے نکلتے چلے گئے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ ٹانکوں کے نشانات بھی اتنے ہی معمولی سے رہ گئے تھے کہ بغور دیکھنے پر نظر آتے تھے۔ مرہم پہلے کے مقابلے میں زود اثر تھا۔ اس نے 24 گھنٹے سے پہلے اتنا گہرا زخم بھر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ لیپ اترنے سے میرا ہاتھ سامنے آ رہا تھا اور ساتھ ہی میری دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ہاتھ کے ساتھ کلائی کا حصہ جو پہلے سیاہی مائل اور سوجا ہوا تھا، اب اس کی سوجن کم اور کھال ہلکی سی سرخی مائل ہو رہی تھی۔
رفتہ رفتہ اس نے پورے ہاتھ سے لیپ اتار دیا. پنجے میں پہلے کے مقابلے میں سوجن اور سبزی مائل رنگ کم تھا. شاہی حکیم نے میری طرف دیکھ کر کچھ کہا. اس کے ساتھ آنے والے ترجمان نے ترجمہ کیا. حکیم صاحب کہہ رہے ہیں انگلیاں ہلانے کی کوشش کرو. میں نے انگلیاں ہلانے کی کوشش کی لیکن ان میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی. حکیم نے پھر کہا جناب پوری توجہ ہاتھ پر دیں اور ذہن میں بار بار دہرائیں کہ میں اپنی انگلیاں ہلا سکتا ہوں. ترجمان نے بتایا میں نے اپنے خیالات کا تمام تر ارتکاز اپنے ہاتھ پر مرکوز کر دیا اور شدت سے ذہن میں الفاظ دہرانے لگا کہ میں اپنی انگلیوں کو حرکت دے سکتا ہوں. ساتھ ہی میں نے حرکت دینے کی پوری کوشش بھی کرا تھا. خاصی دیر تک میں نے پوری توجہ سے یہ کام کیا. اچانک میں نے محسوس کیا کہ میری انگلیوں میں لرزش پیدا ہو رہی ہے. میں نے شاہی حکیم کی طرف دیکھا تو اس نے چلا کر کچھ کہا. ترجمان فوراً بولا جناب حکیم صاحب فرما رہے اپنی ساری توجہ انگلیوں پر رکھیں, آپ انہیں حرکت دے سکتے ہیں. گویا یہ لرزش میں نے ہی نہیں حکیم نے بھی محسوس کی تھی. میں نے ایک بار پھر اپنی ساری توجہ انگلیوں پر مرکوز کر دی. انگلیوں کی لرزش جاری تھی. یک انگوٹھے نے واضح طور پر حرکت کی اور اس کے ساتھ ہی میں نڈھال ہو کر لیٹ گیا. اس معمولی سے کام نے جیسے میری ساری توانائیاں نچوڑ لی تھی. حکیم نے خادم کو کچھ ہدایت کی اور کمرے سے چلا گیا. اس نے مجھ سے کہا جناب آپ آرام کریں, میں آپ کے لیے سوپ لاتا ہوں, اس سے آپ کی توانائی بحال ہو جائے گی. جلدی لاؤ. میں نے کمزور لہجے میں کہا. سچ مچ میں ایسی کمزوری محسوس کر رہا تھا جیسے کتنی توانائی صرف کر چکا ہوں. بظاہر یہ معمولی سا کام لگ رہا تھا لیکن اس نے مجھے نچوڑ کے رکھ دیا تھا. کوئی آدھے گھنٹے بعد خادم بھاپ اڑاتا سوپ کا پیالہ لایا. یہ عام روایتی سوپ نہیں تھا بلکہ اس میں گوشت کے ریشوں کے ساتھ کئی اقسام کی سبزیوں کے ٹکڑے بھی تیر رہے تھے. چکھنے پر بے ذائقہ سا لگا کیونکہ نمک مرچ بالکل نہ تھا. بہرحال اس وقت مجھے ایسی بھوک لگی تھی کہ سوپ بد ذائقہ بھی ہوتا تب بھی میں اسے پی جاتا. سوپ حلق سے اترا تو میری جان میں جان آئی. میں غسل کرنا چاہتا ہوں, حکیم صاحب سے پوچھ کر بتاؤ. اس نے واپس آ کر جواب دیا وہ اجازت دے رہے ہیں لیکن ہاتھ کو پانی سے بچانا ہے, اس پر کوئی شاپر وغیرہ لپیٹ لیں. میں نے ہدایت کے مطابق غسل کیا. کئی دن بعد نہایا تو جسم میں ایک فرحت سی آ گئی. نہا کر آیا تو دوپہر کا بھاری بھرکم کھانا تیار تھا. میں نے ایک بار پہ ڈٹ کر کھانا کھایا. 4 بجے کے قریب حکیم اگلا لیپ کرنے آیا اور اس کے ساتھ ہی وسیم بھی آ گیا. سلام دعا کے بعد وہ بولا آپ مجھے یاد کر رہے تھے؟ ہاں یار وسیم, میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں بہت پریشان ہوں. آپ بے فکر رہیں, ہم نے ندیم اور اس کے خاندان کی حفاظت کا بندوبست کر دیا ہے. البتہ مونا اور سفیر کا پتہ چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. مجھے اصل فکر تو انہی کی ہے. موجودہ صورتحال میں جبکہ آپ کا پتہ نہیں ہے اور ندیم پولیس کو الزام دے رہا ہے, سنا ہے انسپیکٹر چشتی کو افسران بارہ نے طلب کر لیا ہے. مرشد علی کسی قسم کا رسک نہیں لے گا. اسے معلوم ہے جلد یا بدیر آپ اپنے ساتھیوں کے لیے اس سے رابطہ کریں گے اور تصویر کے بدلے ان کی رہائی چاہیں گے. وہ انہیں نقصان پہنچانے کی حماقت نہیں کرے گا. سوال یہ ہے کہ وہ کب تک کی حماقت نہیں کرے گا. اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے. نادر علی کی معذوری اسے مشتعل کر سکتی ہے. نادر علاج کے لیے دبئی جا چکا ہے. مرشد علی واقعی کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن آپ ڈیوڈ شاہ کو بھول رہے ہیں. وہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے. وہ مرشد علی کو ایسا کوئی قدم اٹھانے نہیں دے گا. تم لوگ کس طرح مونا اور سفیر تک پہنچنے کی کوشش کرے ہو؟ ہمارا انداز سائنٹیفک ہے. ہم نے عباسی ہاؤس سے کی جانے والی یا وہاں آنے والی تمام فون کالز کی مانیٹرنگ کا بندوبست کر لیا ہے. میرے آدمیوں نے اندر بھی کچھ آلات نصب کر دیے ہیں. وہ لائن مین بن کر اندر گئے. اس کے علاوہ مرشد علی کے اہم آدمیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے. 2 مشکوک ٹھکانے ہمارے علم میں آئے ہیں. ایک فتح جنگ کے نزدیک اور آبادی سے دور ڈیرہ نما مکان ہے. مرشد علی کا خاص آدمی ارشد جٹ 2 بار وہاں جا چکا ہے. اور دوسرا ٹھکانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی کوٹھی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے اندر کا حال معلوم کریں. کیا تمہارے آدمی ایکشن کر کے اندر نہیں جا سکتے؟ شہباز صاحب یہ اعصاب کا کھیل ہے. دونوں میں سے جس فریق کے اعصاب جواب دے گئے ہار اس کا مقدر بن جائے گی. ان کا مقصد محض ایک بے جان تصویر ہے اور میں اپنے 2 جیتے جاگتے ساتھیوں کے لیے فکر مند ہوں. وہ انتظار کر سکتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں کی قید کی ایک ایک لمحے کی اذیت کو محسوس کر رہا ہوں. میں نے جذباتی لہجے میں کہا. وسیم کچھ دیر چپ رہا پھر آہستہ سے بولا شہباز صاحب آپ یقین کریں یا نہ کریں میں اس معاملے میں جتنی کوشش کر رہا ہوں میں نے کبھی کسی اسائنمنٹ کے لیے اتنی کوشش نہیں کی. میں تمہیں الزام نہیں دے رہا وسیم, لیکن اگر میرے ساتھیوں پر کوئی آنچ آئی تو میں مجبور ہو جاؤں گا. میں وہ تصویر اپنے ساتھیوں کو دیکھے بغیر کسی کو نہیں دے سکتا. راجہ صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے, اسی وجہ سے انہوں نے آپ سے تصویر کی بات بھی نہیں کی. وسیم بدستور نرم لہجے میں بات کر رہا تھا. اس کا انداز سمجھانے والا تھا. شاہی حکیم اس گفتگو کے دوران میں اپنا کام کرتا رہا تھا. نام تو اس کا قادس تھا لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھتے زمانہ قدیم کے کسی شاہی طبیب کا خیال آتا تھا. اس کے جادوئی لیپ نے اب تک جو کام کر دکھایا تھا وہ کوئی ڈاکٹر اور دوا نہیں دکھا سکا تھا. وہ کوئی ڈاکٹر یا دوا نہیں دکھا سکی تھی. لیپ سے فارغ ہو کر اس نے مجھے گولیاں کھلائیں اور بکسا سنبھال کر رخصت ہو گیا. جذباتی ابال کم ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے وسیم سے زیادتی کی تھی.
شروع سے اب تک اس کا رویہ میرے ساتھ بہترین اور مؤدبانہ رہا تھا۔ سوری یار، میں ایموشنل ہو گیا تھا۔ مجھے آپ کی پوزیشن کا احساس ہے۔ آپ کی جگہ میں ہوتا تو اپنے ساتھیوں کے لیے اسی طرح فکر مند ہوتا، لیکن جناب انہیں آزاد کرانے کے لیے صبر و تحمل لازمی ہے۔ تم نے بتایا کہ نادر علی کو علاج کے لیے دبئی روانہ کر دیا گیا ہے، کیا یہ خبر مصدقہ ہے؟ 100%۔ میرے آدمیوں نے خود اس کا سفری بستر طیارے میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ اسے خاص علاج کے لیے وہاں بھیجا گیا ہے۔ یہاں اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ میرے آدمیوں کی ایک گولی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں لگی ہے، جس سے اس کے جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو گیا ہے۔ مقامی ڈاکٹرز اس گولی کو چھیڑتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ اگر اسپائنل کارڈ کو نقصان ہوا نا تو وہ مر بھی سکتا ہے اور اس کی معذوری دائمی بھی ہو سکتی ہے۔ دبئی کے اس اسپتال میں اس قسم کے آپریشن کامیابی سے کیے جا چکے ہیں۔ اگر گولی درست طریقے سے نکال لی گئی تو وہ معذور ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ نادر کی اس حالت کے باوجود کیا مرشد مجھ سے دیانتداری سے سمجھوتا کر لے گا؟ کبھی نہیں۔ فی الحال وہ تصویر کی وجہ سے آپ کے سامنے مجبور ہے، پھر الیکشن بھی پاس ہے، ان کے بعد وہ پوری قوت سے آپ کے خلاف حرکت میں آ جائے گا۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ جناب وہ کیا نہیں کر سکتا؟ اس کے پاس درجنوں مفرور ملزمان و دہشت گرد ہیں، سینکڑوں عقل کے اندھے مرید ہیں اور پولیس بھی ان کے ساتھ ہے۔ جس شخص کے پاس اتنی طاقت ہو وہ اپنے مخالفین کے خلاف جو نہ کر گزرے وہ کم ہے۔ مرشد علی کمزرف اور گھٹیا دشمن ہے اور میں اس پر 1% پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ تمہارے خیال میں اپنے ساتھیوں کی رہائی کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ اس سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ کو اس سے ہر ممکنہ حد تک دور رہنا چاہیے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کی پہنچ سے دور رہوں، میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ مکار درندے سے نہتے مقابلہ کرنا دانش مندی نہیں، حماقت کہلاتی ہے۔ وہ درست کہہ رہا تھا، میں کسی بھی لحاظ سے مرشد کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، نہ طاقت میں، نہ بدماشی میں، نہ اثر و رسوخ میں اور نہ دولت میں۔ وہ ہر لحاظ سے مجھ پر حاوی ہوتا۔ اس کی طاقت کے آگے فی الحال میں بے بس تھا۔ خوش قسمتی سے تصویر کی صورت میں میرے پاس ایک ٹرمپ کارڈ موجود تھا، جس کی وجہ سے مرشد علی مجھے صفحہ ہستی سے مٹانے کے عزائم پر عمل درآمد سے قاصر تھا۔ وسیم، ہم اس وقت کہاں ہیں؟ یہ راجہ صاحب کی کوٹھی ہے۔ جب وہ دارالحکومت آتے ہیں اسی کوٹھی میں ٹھہرتے ہیں۔ اسے ایک طرح سے آپ کوٹھی کے انیکس ہی سمجھ لیں۔ یار میں اندر لیٹے لیٹے تنگ آ گیا ہوں۔ جب یہ لیپ اتر جائے تو کیا میں باہر کھلی فضا میں نکل سکتا ہوں؟ آپ اس انداز میں پوچھ کر شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، آپ چاہیں تو باہر بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا کتنا مناسب ہے اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ میں بس یہاں لیٹے لیٹے تھک گیا ہوں۔ آپ کہیں تو میں اس کمرے میں ٹی وی سیٹ کرا دیتا ہوں، آپ اپنا پسندیدہ چینل دیکھ کر دل بہلا سکتے ہیں۔ اس نے پیشکش کی اور میری رضامندی پا کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد 2 افراد ایک ٹی وی ٹرالی سمیت آئے۔ اس کی تاریں اور کیبل لیڈ سیٹ کر کے اور چلا کر اپنا اطمینان کرنے کے بعد انہوں نے ریموٹ مجھے تھما دیا۔ کیبل بہت اچھی کوالٹی کا اور کوئی 200 چینلز کا تھا۔ میں چینل بدل بدل کر دیکھتا رہا، کچھ نیوز چینل بھی دیکھے۔ اچانک ایک چینل پر ایسا چہرہ نظر آیا کہ میں چونک گیا۔ چینل سرچنگ کرتے ہوئے میں اس چینل سے گزر گیا تھا۔ جلدی سے میں نے چینل بیک کیا۔ وہ لڑکی سلسلہ قراقرم کے ساتھ کھڑی انگریزی میں کامنٹری کر رہی تھی۔ ماحولیات کے اس چینل سے پاکستان کے شمالی علاقے کے پہاڑوں کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری فلم دکھائی جا رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر چونکا۔ اس کا چہرہ جانا پہچانا تھا۔ اس کے نقوش میں ایمن شاہ کی جھلک تھی۔ چند لمحے بعد ایک سلائیڈ پر اس کا نام آیا تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی۔ وہ ایمن شاہ ہی تھی، برڈ شاہ کی بیٹی، جو شمالی علاقے میں لاپتہ ہو گیا تھا اور وہ اس ڈاکیومنٹری میں پاکستان میں نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے یہ ڈاکیومنٹری کب بنی تھی اور ایمن پاکستان کب آئی تھی، پاکستان میں تھی یا واپس جا چکی تھی۔ راجہ نے مجھے ڈیوڈ شاہ کے بارے میں بتایا تھا، جو لاپتہ برڈ شاہ کا کوئی کزن تھا اور اس کی جائیداد پر قابض ہو چکا تھا۔ کیا ایمن اس ڈیوڈ شاہ کے ساتھ آئی تھی جس کے بارے میں خبر تھی کہ وہ بے حد خطرناک آدمی ہے؟ مگر اس کے باپ کی جائیداد پر قبضے کے بعد اس کا امکان کم تھا کہ ایمن شاہ کو اس سے کوئی تعلق ہو۔ پھر اپنے انداز سے وہ اس چینل کی ملازم لگ رہی تھی۔ ڈاکیومنٹری ہائیکنگ سائٹ کے بارے میں تھی۔ پاکستان کے شمالی علاقے دنیا کی بہترین ہائیکنگ سائٹس رکھتے ہیں۔ ایمن شاہ اس ڈاکیومنٹری میں منجھے ہوئے انداز میں میزبانی کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد پروگرام ختم ہو گیا۔ اس کی تفصیلات جو سلائیڈ پر چل رہی تھی اس میں تاریخ بھی آئی تھی۔ یہ پروگرام 2 مہینے پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ان دنوں میں اتفاق سے اسکردو میں تھا اور یہ ٹیم بھی لازماً اسکردو آئی ہوگی، بس مقدر سے ان سے سامنا نہیں ہوا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ میں ایمن شاہ کے بارے میں کسی کو ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا۔ راجہ کے نزدیک وہ اس کے دشمن خاندان کی لڑکی تھی اور ممکن ہے ڈیوڈ شاہ کو زخم پہنچانے کے لیے وہ ایمن کے خلاف کچھ کر گزرتا۔ اگر اس کی بدقسمتی سے راجہ یا اس کے ساتھیوں کو ایمن شاہ کے بارے میں کسی اور ذریعے سے علم ہوتا تو بے شک ہو جاتا۔ ایمن کا بدن پہلے کے مقابلے میں کسی قدر بھر گیا تھا۔ 8 سال پہلے والی نوخیز لڑکی کے مقابلے میں اب وہ تقریباً 25-26 برس کی میچور لڑکی تھی۔ اس کی میچورٹی اس کے انداز اور گفتگو سے بھی جھلک رہی تھی۔ ممکن ہے اپنے باپ کی جائیداد سے محرومی کے بعد وہ بطور پیشہ اس طرف آئی ہو۔ میں نے ایک مقامی خبروں کا چینل لگایا جو آنے والے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں پروگرام دکھا رہا تھا۔ مرشد علی کی کوشش تھی کہ سٹی ناظم اس کا آدمی ہو، لیکن مخالف پارٹی بھی کمزور نہیں تھی اور اس کے کونسلرز نے
سابقہ دور میں خاصا کام کر کے دیا تھا، اس لیے امکان یہی تھا کہ وہ پھر کامیابی حاصل کرے گی۔ مرشد کامیابی کے لیے منفی ہتھ کنڈے زیادہ کھل کر استعمال کرا تھا۔ پروگرام کرنے والے نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا مرشد علی کا بھائی نادر علی کسی سیاسی چپقلش کا شکار ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ خبروں کا چینل مرشد علی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ممکن ہے مرشد نے اسے خرید لیا ہو یا کسی اور طریقے سے اثر ڈالا ہو۔ میں نے ایک اور چینل لگایا اور پھر بور ہو کر ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے پھر بوریت ہونے لگی تو میں نے دوبارہ ٹی وی کھول کر ایک مووی چینل لگایا اور اس پر دکھائی جانے والی فلم دیکھنے لگا۔ خوش قسمتی سے فلم اچھی اور مزاحیہ تھی۔ ہنستے ہنستے 3 گھنٹے گزر گئے۔ اس کے بعد رات کا کھانا آیا جو میں نے ایک ہاتھ سے کھایا۔ بایاں ہاتھ کپڑے سے اٹھانے سے ممانعت تھی، اس لیے اس بار کھانا دقت سے کھایا گیا۔ اس وقت 9 بجے تھے اور ابھی لیپ ہٹنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس کے ہٹنے کے بعد میں باہر جا سکتا تھا، اور فی الحال میری یہی خواہش تھی۔ مزید 1 گھنٹہ ٹی وی کی مدد سے گزار لیا۔ پھر حکیم آیا اور اس نے لیپ اتارنا شروع کیا۔ ہاتھ کی حالت میں پچھلی دفعہ کے مقابلے میں معمولی سی بہتری آئی تھی۔ سوجن کم ہو گئی تھی اور ہاتھ کی رنگت قدرے بحال ہوئی تھی۔ حکیم نے ایک بار پھر مجھ سے انگلیوں کو حرکت دینے کی مشق کرائی۔ شدید کوشش اور محنت کے بعد انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی ہلانے میں کامیاب رہا تھا۔ کلائی تو جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ شاہی حکیم قادس نے مطمئن ہو کر ترجمان کے ذریعے کہا، ابھی تمہیں اتنے ہی لیپوں سے اور گزرنا پڑے گا۔ گزر جاؤں گا، لیکن کیا میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا؟ جواب میں شاہی حکیم نے حسب معمول ایک لمبی چوڑی تقریر کی، جس کا خلاصہ تھا کہ جو اللہ نے بنایا ہے ویسا انسان کے لیے بنانا ممکن نہیں ہے۔ میرا ہاتھ بالکل پہلے کی طرح کام کر سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کمزوری رہ جائے۔ اس کا انحصار بڑی حد تک مجھ پر ہے۔ میں اس ہاتھ کو جتنی توجہ دوں گا یہ اتنا ہی بہتر کام کرے گا۔ سوجن اور نیلگوں رنگت میں کمی ظاہر کر رہی تھی کہ گینگرین کا خطرہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ حکیم نے مزید 4 لیپ لگانے کی بات کی تھی، جبکہ پہلے اس نے کل 5 کہے تھے، یعنی میرے ہاتھ کی بحالی اس کے اندازے سے زیادہ دشوار ثابت ہو رہی تھی۔ میں باہر نکلنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس بار مجھے انگلیاں ہلانے کی کوشش میں پہلے کے مقابلے میں کم تھکن ہوئی۔ اتنے میں ترجمان خادم ایک بڑا سا پیالہ لے آیا جس میں مقوی سوپ تھا۔ اگرچہ باہر جانے کی خواہش شدید تھی، لیکن میں نے سوپ آ جانے پر پہلے اسے پی لینا مناسب سمجھا۔ ابھی سوپ ختم ہوا ہی تھا کہ خادم ایک بڑے سے پیالے میں گرم پانی لے آیا۔ اس کے ساتھ ایک ربر کا ایسا دستانہ تھا جیسے عام طور سے اوون سے ٹرے نکالنے میں استعمال ہوتا ہے، بس یہ ہلکا تھا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ حکیم جی نے کہا ہے آپ یہ دستانہ پہن کر 10-15 منٹ کے لیے گرم پانی میں ہاتھ رکھیں۔ 11 بج چکے تھے اور اگلا لیپ ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ 20-25 منٹ اس میں لگ جاتے تو مجھے مشکل سے آدھا گھنٹہ ملتا۔ بہرحال ہاتھ کا معاملہ ہر خواہش پر مقدم تھا، اس لیے میں نے ربر کا دستانہ چڑھا کر ہاتھ پیالے میں ڈبو دیا۔ پانی خاصا گرم تھا، لیکن مجھے بہت ہلکا سا محسوس ہوا، مگر اس ہلکے سے احساس سے مجھے پتا چلا کہ میرے ہاتھ کی محسوس کرنے کی حس واپس آ رہی ہے۔ جب تک پانی کی گرمی برقرار رہی میں ہاتھ سیکتا رہا۔ اس کے بعد ہاتھ کا معائنہ کیا اور مجھے یہ دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی کہ میں اپنا انگوٹھا بآسانی ہلا سکتا تھا۔ چند روز پہلے اس ہاتھ کو خود سے جدا کرنے کے لیے میں ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ انگوٹھے کو حرکت دیتا میں خادم کیمرہ انیکسی سے باہر آیا۔ اسلام آباد میں رات ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ فضا میں نباتات کی مہک رچی ہوئی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لے کر ٹہلتا رہا۔ مجھے کوئی اور اہم فرد نظر نہیں آیا، البتہ ملازمین دکھائی دیے، اور کسی سے ملنے کا وقت بھی نہیں تھا، اسی لیے میں انیکسی میں واپس آ گیا۔ جب تک واش روم سے فارغ ہو کر آیا، حکیم صاحب اپنے چرمی باکس سمیت آ چکے تھے۔ اس نے مجھے فرش پر لٹا کر، جس پر قالین بچھا تھا، اپنا کام شروع کیا۔ مرہم لیپ کرنے کے بعد اس نے مجھے گولیاں دیں۔ گولیاں وہ ہمیشہ اپنے سامنے کھلاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ جب مرہم خشک ہو جاتا تو اس کے اترنے والے ٹکڑے بھی وہ سمیٹ کر ساتھ لے جاتا تھا، گویا اسے خطرہ تھا کہ اس کی دواؤں کے فارمولے کوئی چرا سکتا ہے۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ مشرقی طبیبوں کی اس حریصانہ فطرت کی وجہ سے نہ جانے کتنے زود اثر اور اچھی دواؤں کے فارمولے قبروں میں جا سوئے تھے۔ حکیم کے جانے کے بعد میں نے سونے کا ارادہ کیا، اس خیال کے ساتھ کہ میری آنکھ صبح 6 بجے کھل جائے، اور میں چند منٹ کے اندر سو چکا تھا۔ ٹھیک 6 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ حکیم آنے والا تھا، لیکن 6 سے اوپر کا وقت ہو گیا اور وہ نہیں آیا۔ 6:15 بجے اس کا ترجمان خادم آیا۔ اس نے لیپ اتارا اور اسے سبز کپڑے میں سمیٹ کر لے گیا۔ اس کے بعد وہ میرے لیے سکائی کا پانی لے کر آیا۔ سکائی سے فارغ ہو کر میں نے واش روم کا رخ کیا۔ واپسی پر خادم ناشتے کے بجائے اکیلا ہی منتظر تھا۔ جناب، راجہ صاحب آپ کو ناشتے کی میز پر یاد فرما رہے ہیں۔ میں اس روٹین سے خود بھی اکتا گیا تھا۔ خادم کی رہنمائی میں کوٹھی کے ڈائننگ ہال تک جا پہنچا، جو راجہ عمر دراز کے محل کے ڈائننگ ہال کی طرح پرشکو تو نہیں تھا، لیکن قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ راجہ بھری پوری میز پر میرا منتظر تھا۔ اس نے خادم کو مقرر بھی کیا کہ ایک ہاتھ کی وجہ سے مجھے تکلیف نہ ہو۔ سلام دعا کے بعد میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ جب چائے آئی تو میں نے حکیم کے بارے میں پوچھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، لیپ والا کام اس کا نائب بھی کر لے گا۔ راجہ صاحب، میرے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر؟ شہباز، اس معاملے میں ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ بے صبری صرف دشمن کو فائدہ پہنچائے گی۔ میرے آدمی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب، دشمن بھی کم چالاک نہیں ہے۔
मोना और सफीर उसके लिए तुरुप के पत्ते हैं और वो ऐसी जगह छुपा कर रखेगा जहां किसी का दिमाग भी ना जा सके। जो बात एक इंसान का दिमाग सोचता है उसे दूसरे इंसान का दिमाग भी सोच सकता है। राजा साहब, मुझे अपने साथियों की फिक्र है। जब तक वो दुश्मन के रहमो करम पर है मुझे चैन नहीं आएगा। मैंने किसी कदर चिढ़कर कहा, तब तुम क्या चाहते हो? मैं उन्हें रिहा करवाना चाहता हूँ। मुमकिन है वो तस्वीर आपके नजदीक कई इंसानी जानों से ज्यादा कीमती हो, लेकिन मेरे साथ ही ऐसी हजारों तस्वीरों से ज्यादा वो कत रखते हैं। तो तुम्हारे ख्याल में वो सिर्फ एक तस्वीर है? नहीं, वो महज एक तस्वीर नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा है। इतने लोग बिला वजह उस तस्वीर के पीछे नहीं पड़े हैं। वो एक तस्वीर नहीं है, वो एक कुंजी है, एक की है, एक नई दुनिया में रास्ते की, एक ऐसी दुनिया के बारे में जिसके बारे में इंसान ने सोचा है लेकिन उसे देखा नहीं है। राजा मारे जोश के खड़ा हो गया था। क्या आपने देखा है? मेरे लहजे में तंज था, जिसे महसूस करके उसका चेहरा सुर्ख हो गया। हाँ, मैंने उसे देखा है। राजा गालिबन उस उम्र में ख्वाब देखने लगा था। राजा साहब, मुझे किसी नई दुनिया से दिलचस्पी नहीं है। मुझे अपने साथियों के बाहिफाजत वापसी के अलावा और किसी शय से कोई दिलचस्पी नहीं है। शहबाज, तुम जज्बाती हो रहे हो। इस उम्र में मैं भी ऐसा ही था, भड़क जाने वाला गर्म खून रखता था। ये क्या कर वो चला गया। चंद मिनट बाद एक मुलाजिम आया। हकीम साहब आपको कमरे में बुलाते हैं। मैं अभी तक अंदर से खोल रहा था। मैंने एक नजर अपने हाथ की तरफ देखा और उठ गया। हकीम सामान लिए मेरा मुंतजिर था। लेप करके और दवाएं देकर वो चला गया। मैंने अखबार मंगवाए थे। खादिम की मदद से मैं उनका मुताला करने लगा। कोई नई खबर नहीं थी, सिवाय इसके कि पुलिस सरगर्मी से मुझे तलाश कर रही थी। अखबार पलटते हुए अचानक एक सुर्खी पर मेरी नजर जम गई। ये सकाफती सफ़ा था और सुर्खी थी, बरतानिया के मशहूर माहिर आसारियात डेविड शाह की पाकिस्तान आमद। शाह खानदान का एक फर्द बर्ड शाह शुमाली इलाके में गायब हो गया था और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। वो डेविड शाह का कजन था। मैंने इंटरकॉम पर राजा उमर दराज से रब्ता करके उसे खबर के बारे में बताया। मैं देख चुका हूँ। यही शख्स तस्वीर हासिल करना चाहता है? हाँ, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। लेकिन वो तो माहिर आसारियात है। ये सिर्फ पर्दा है। पाकिस्तान में उसकी आमद का वाहिद मकसद तस्वीर का हुसूल है। राजा साहब, आखिर उस तस्वीर में ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हें बता चुका हूँ और खुलेआम इस किस्म की बातें मुनासिब नहीं है। ओके, मेरे साथियों का कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। थोड़ी देर में वसीम आएगा, उसके पास इस बारे में कोई नई खबर है। मैं आते उसे तुम्हारी तरफ भेज दूंगा। शुक्रिया राजा साहब, मैंने कहा और दोबारा अखबारात खंगालने लगा, मगर 2 घंटे बाद भी अपने मतलब की कोई खबर तलाश नहीं कर पाया था। फिर मुझे एमन शाह का ख्याल आया, मुमकिन है उसका प्रोग्राम फिर से दिखाया जा रहा हो। मैंने टीवी लगाया और वो चैनल चेक किया। खुशकिस्मती से एमन वाला प्रोग्राम फिर से दिखाया जा रहा था और यह उसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का आगाज था। एमन ने इस करदू से ही अपने सफर का आगाज किया था। उसकी टीम में कैमरामैन समेत कई अफराद थे। मकामी गाइड और पोर्टर भी थे। जब जीप का रास्ता खत्म हो गया तो वो खच्चरों पर आ गए थे। शुमाली इलाके में अक्सर रास्ते ऐसे हैं जिन पर मशीनी ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती, लिहाजा यहाँ पर खच्चर काम आते हैं। पहाड़ी और दुश्वार गुजार रास्तों पर सवारी के लिए इससे बेहतर जानवर और कोई नहीं है। अभी मैं डॉक्यूमेंट्री देख ही रहा था कि दस्तक देकर वसीम अंदर आया। क्या हाल है जनाब? बेहतरीन, आओ बैठो। राजा साहब बता रहे थे कि तुम्हारे पास कोई नई खबर है। मैंने गैर महसूस अंदाज में टीवी बंद कर दिया। ऐसा ही समझ ले, मेरे आदमियों ने फतेह जंग वाली इमारत में एक लड़की को देखा। उसे एक आदमी चंद मिनट के लिए बाहर लाया था और फिर अंदर ले गया। लड़की ने कास्ती रंग का लिबास पहन रखा है। वो मोना थी, उसने भी इसी रंग का लिबास पहन रखा था जब वो मुझसे मिलने अस्पताल आई थी। आज रात मेरे आदमी वहां दाखिल होंगे, आप इत्मीनान रखें। अगर वो आपके साथ ही हैं तो कल सुबह तक भर सूरत आपके पास होंगे। आमीन, मैंने बेसाख्ता कहा। वसीम ने मेरे बाजू पर थपकी दी। शहबाज साहब, ना जाने क्यों दिल आपकी तरफ खींचता है। हालांकि हम पैसे के लिए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी खातिर दिल से काम कर रहे हैं। तुमने अपने बारे में कभी कुछ बताया नहीं? कभी मौका ही नहीं मिला। वो मेरे करीब होकर कालीन पर बैठ गया। ये बताएं कि आपके हाथ का क्या हाल है? अब तो बहुत बेहतर है। हकीम साहब की दवा असर कर रही है। मैं अपनी उंगलियों को हरकत दे सकता हूँ। जब ये मस्खरा हकीम आया था ना, तो मुझे यकीन नहीं था कि यह आपके लिए कुछ बेहतर कर सकेगा, बल्कि मुझे खतरा था कि आपका जख्म मजीद खराब ना हो जाए। लेकिन मैं तो राजा साहब के हुक्म से मजबूर था। मैं पहले भी एक बार इसके इलाज से गुजर चुका हूँ और वो तजुर्बा भी हैरत अंगेज था। मेरे जख्म 24 घंटे के अंदर भर गए थे। आपको देखकर यकीन आया है, दुनिया में कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं। तुम अस्पताल से कैसे निकले थे? मैंने मौजू बदल दिया। बहुत आसानी से। मुझ पर पहरा नहीं था, जख्म भी मामूली थे। एक शख्स को काबू में करके मैंने उसका लिबास पहना और खामोशी से निकल गया। वो कोठी किसने किराए पर ली थी? पुलिस तो कोई और नाम ले रही है। वो फर्जी नाम था, लेकिन मुझे अपने 2 साथियों का सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। इतने प्यारे और जियाले लोग कम होते हैं।
اتنے مسلح افراد کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ در حقیقت ان کی وجہ سے ہم ان لوگوں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے۔ 5 افراد کی کمی سے وہ کمزور پڑ گئے تھے، ورنہ… ٹھیک کہا آپ نے، انہوں نے قربانی دی ہے۔ وہ میرے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے جب ہم معمولی درجے کے جرائم پیشہ ہوتے تھے۔ جرائم پیشہ؟ تو اور کیا، اب ہم ذرا مختلف طریقے اور پیمانے پر جو کرتے ہیں، قانون کی نظر میں وہ جرم ہی تو ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، تمہارے انداز سے لگتا ہے کہ تم باقاعدہ پڑھے لکھے ہو۔ میں نے قانون میں ماسٹرز کیا ہے۔ قانون میں؟ اور یہ سب کچھ؟ اب میں قانون شکنی کے لیے اپنی ڈگری استعمال کر رہا ہوں۔ اسی لمحے اس کے لباس سے رنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے موبائل نکال کر کال ریسیو کی۔ جی راجہ صاحب۔ جی میں بھی حاضر ہوتا ہوں۔ جناب، مجھے راجہ صاحب نے بلایا ہے۔ اس نے موبائل بند کر کے جیب میں رکھا۔